تو بتائیں کہ تعلیم و مقاصد کیا ہیں. آپ بھی اسکول چلا رہے ہیں, آپ کو آج تک سمجھ آیا ہے کہ اس قوم میں جو اسکول چل رہے ہیں, جو ادارے چل رہے ہیں, جامعات چل رہی ہیں, کیا مقاصد ہوتے ہیں؟ وہ ایک مزدور ہے ہمارا ٹیچر. ہمارا ٹیچر ایک بچے کو کریٹیو کیسے بنائے گا جب اس کو آپ نے خود کریٹیو لبرٹی دی نہیں ہے. سارا کا سارا جو ہمارا تعلیمی نظام ہے وہ حافظے پر اس کا انحصار ہے کہ آپ کتنی اچھی چیز کو یاد کر سکتے ہیں. مطلب یہ جو ہمارے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اچھا کام بھی ایک ثانیہ بن جاتا ہے کہ وہ جس ٹائم نیا کورس لانچ ہوا ہے نا, وہ ٹائم ہے کہ جب کووڈ زیادہ بچے آ رہے ہیں. کہ میں تھوڑی سی کنٹروورشل بات کر رہا ہوں, لیکن اب جو موجودہ صورتحال لگتا یہ ہے کہ اردو زبان میں وہ سکت نہیں رہی کہ وہ علم کا بوجھ اٹھا سکے. انسان کی زندگی کے مقاصد کے بارے میں نے ایک چیز پڑھی کہ سب سے آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں آپ کی قوم کی خوشی و غم ایک ہے یا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا اسکول آپ کی کالج سے ڈسکنیکٹ ہے, آپ کا کالج آپ کی یونیورسٹی سے ڈسکنیکٹ ہے, اور آپ کی یونیورسٹی آپ کی انڈسٹری سے ڈسکنیکٹ ہے. کم سے کم یہ بھی ایک احساس پیدا کر لیں کہ ہم مغرب کی بنائی ہوئی دنیا میں رہ رہے ہیں. ہمیں کم سے کم زندہ رہنے کے لیے نا جیسے مکی دور سمجھ کے وقت گزارنا پڑے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم وصلوا علیہ. محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈائریکشن پوڈ کاسٹ حافظ احمد کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, ایک نئے موضوع اور ایک نئے مہمان کے ساتھ. آئیے چلتے ہیں مہمان کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کیسے نجم بھائی, خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. سب سے پہلے تو بہت زیادہ شکر گزار ہیں, آپ نے وقت نکالا اور آپ یہاں تشریف لائے. سب سے پہلے میں چاہوں گا نجم بھائی اگر آپ اپنا بیک گراؤنڈ تھوڑا بتائیں اپنی اسٹڈیز کے بارے میں, اور اس وقت جو آپ کی ایکٹیویٹیز بالخصوص چل رہی ہیں اس کے بارے میں اگر آپ ناظرین کو تھوڑا بتائیں تو. دیکھیں, سب سے مضبوط حوالہ تو میرا یہ ہے کہ میرے دادا علامہ سید محمد ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ ہیں, جو کہ ایک شاعر ہیں, ایک معلم ہیں, ایک عالم دین ہیں, اور ظاہر ہے کہ ایک زمانے کو انہوں نے اپنے کام سے متاثر کیا. الحمدللہ. والد صاحب میرے سید ریاض الدین سہروردی صاحب ہیں, جو بغدادی مسجد کے امام و خطیب ہیں, اور جو نئی مسجد کی کنسٹرکشن ہوئی ہے تو سارا کام انہوں نے کروایا. میرا بس تعارف یہ ہے کہ میں نے بہت سارے مختلف کام زندگی میں کیے. انجینئرنگ یونیورسٹی سے NED سے پڑھا 3 سال, چوتھا سال نہیں پڑھ سکا. پھر میس کمیونیکیشن اینڈ میڈیا اسٹڈیز میں میں نے گریجویشن کی گرینوچ یونیورسٹی کراچی سے, اور بعد ازاں پھر میں نے لندن سے ریلیجن اینڈ لاء میں ماسٹرز کیا یونیورسٹی آف ویسٹ منسٹر سے. میں ایوننگ اسکالرشپ میں سلیکٹ ہوا تھا. اس دوران میں نے دی نیوز اخبار میں کام کیا, ایکسپریس چینل میں کام کیا, پھر میں ایکسپریس ٹریبیون کا اسلام آباد کا ایڈیٹر رہا. آج کل میں میزان ایڈیبل آئل کے ساتھ وابستہ ہوں. ماشاء اللہ. اور جو آپ کی اس وقت ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں اگر وہ بڑی ماشاء اللہ خوبصورت اور شاندار ایکٹیویٹیز ہیں, اس کے بارے میں بھی تھوڑا. جو آپ آف دا اسکول کے کام کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, آف دا اسکول یہ ہمارا پروجیکٹ ہم نے 2011 میں شروع کیا تھا, اور یہ اس وقت میں نے شروع کیا جب میں نے NED یونیورسٹی جوائن کی تھی. صحیح. اور وہاں پہ ہمیں یہ ریئلائزیشن ہوئی کہ یار تعلیم بہت مہنگی ہے اور کتنا بڑا ایک مسئلہ ہے, پیچیدہ مسئلہ ہے. تو ہم اپنے طور پر کوئی چھوٹا سا کام کرتے ہیں, لوگوں کو تعلیم دیں. تو ہم نے شام میں ایک فری کوچنگ سینٹر شروع کیا, تو وہ پھر بڑھتا گیا یہاں تک کہ جو ہمارے جامعہ ریاض العلوم مدرسے کی بلڈنگ تھی اس کا ایک فلور ہم نے لے لیا, پھر 2 فلور لے لیے. اور 2021 میں جب یہ کووڈ کا مسئلہ ختم ہوتا ہے تو ہم نے پھر اس کو ذرا زیادہ بڑے پیمانے پہ کیا. اس سے پہلے ہم جو ہے وہ آن لائن کلاسز شروع کر چکے تھے, تو کچھ لوگوں تک ہمارا پیغام پہنچ گیا. تو فی الحال صورتحال یہ ہے کہ اب جو ہمارا 2023 کا سیشن آیا ہے اس میں 2600 اسٹوڈنٹس ہمارے پاس ہیں, لڑکے لڑکیاں, اور 4 ہمارے کیمپسز ہو گئے ہیں. اس میں یونیک پارٹ 2 ہے. ایک تو یہ کہ ہم 100 روپے اسکول کی فیس لیتے ہیں, 100 روپے والا اسکول بھی مشہور ہو گیا ہمارا اسکول. سیکنڈلی یہ کہ سارا کام ایک مسجد اور مدرسے سے ہو رہا ہے. تو مسجد اور مدرسے کے حوالے سے عمومی طور پر یہ خیال ہوتا ہے کہ یار یہ تو صرف روایتی تعلیم یہاں پہ دی جائے گی. حالانکہ کچھ اور حضرات بھی ایسے ہیں پاکستان میں اور دنیا بھر میں جو مدرسے سے بہت جدید کام کر رہے ہیں. تو میں یہ نہیں کہوں گا, وہ ہمارے ایک عادت ہے نا کہ ہر چیز ہم یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کا پہلا کام اور ایشیا کا سب سے بڑا کام. جس طرح ہم وہ 3 ہٹی کے پاس ہم رہتے ہیں مارٹن روڈ پہ, تو ہم بچپن سنتے آئے کہ 3 ہٹی جو ہے نا ایشیا کی سب سے بڑی پھولوں کی مارکیٹ ہے. آگے چلنے آئے لیاقت آباد, وہ کہتے ہیں ٹمبر کی ایشیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے. تو بعد معلومات میں بڑوں کی ہوا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے, یہ سب ہم نے باتیں بنائی ہوئی ہیں. تو کام لوگ کر رہے ہوتے ہیں, کچھ کام ذرا نمایاں ہو جاتے ہیں. تو کمنگ بیک ٹو دا کوشچن, یہ کہ ہم الحمدللہ مسجد اور مدرسے سے ایک یونیک کام کر رہے ہیں, لیکن اس یونیک کام میں یہ تاثر غلط ہوتا ہے کہ کوئی اور نہیں کر رہا. دیر آر پیپل ہو آر ڈوئنگ ویری گڈ ورک, بس یہ کہ آپ اس کو دیکھ نہیں رہے ہوتے. بالکل. تو نجم بھائی ماشاء اللہ 2011 سے آپ یہ سلسلہ چلا رہے ہیں تعلیم کا,
اور پھر 2011 سے لے کر اب تک کی جو آپ کی جرنی ہے بڑی مختلف، انجینئرنگ، پھر میڈیا، پھر ریلیجن، اور آپ کا تو بیک گراؤنڈ بھی ماشاء اللہ ایک مذہبی حوالے سے بڑا مضبوط ہے، اور پھر ماشاء اللہ تعلیمی نظام کو آپ نے جس طرح ایک بلڈ کیا. تو اس وقت 2023 میں ہم کھڑے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو موجودہ تعلیمی نظام ہے وہ بچوں کی تعلیمی ضروریات جو ہیں انہیں کس حد تک پورا کر رہا ہے؟ اس پر تھوڑا اظہار خیال کیجیے. اچھا، اس میں دو باتیں. ایک تو پہلے آپ نے جو بات کی نا کہ انجینئرنگ، میڈیا، ریلیجن، ہمارے ایک ٹیچر ہیں سر شہاب تہذیب، وہ NED یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں CIS ڈپارٹمنٹ میں، میں نے بھی وہیں سے پڑھا. تو ایک بڑی اچھی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں علم جو ہے نا وہ سچائی ہے، اور سچائی ایک وحدت ہوتی ہے. تو یہ جو انجینئرنگ ہے، مذہب ہے، میڈیا ہے نا، یہ سب کنیکٹ ہوتا ہے. اگر آپ کا ہمارا علم کنیکٹ نہیں ہو رہا، یہ کوئی ایک کلی وحدت نہیں بنا رہا نا، ایک یونٹی نہیں بنا رہا، تو اس کا مطلب ہے وہ سچائی نہیں، وہ جھوٹ ہے. تو ایک تو یہ تعلیم کے حوالے سے ہمارا بڑی کنفیوژن ہے کہ ہم سوشل سائنسز کو اور مذہب کو بڑے الگ الگ ڈومین میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ ان کا ڈومین الگ ہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ سب ایک ڈومین کے، لیکن دے شوڈ انٹریکٹ ود ایچ ادر. اور جب یہ جڑتے ہیں نا، جب ان کا وہ سنگم جو ایک ہوتا ہے، تو وہ ایک بڑا ایک خوبصورت مظہر ایک نکھر کے سامنے آتی ہے. وہ میں نے چیز کو محسوس کیا، اور میں اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ جو مختلف میں نے تعلیم حاصل کی یونیورسٹیز میں رہا، میں کراچی یونیورسٹی میں بھی رہا اور کئی جگہ بہت کچھ کرتا تھا، کبھی لٹریچر پڑھنا شروع کر دیا. تو وہ سب اب فائدہ یوں دے رہا ہے کہ جب اسکول میں ہم نے کام شروع کیا تو ہم وہ چیزوں کو کہیں نہ کہیں امپلیمنٹ کرتے ہیں. اچھا، جہاں تک تعلیمی ضروریات کی بات ہے تو میرا تو اس میں نقطہ نگاہ یہ ہے کہ ہمیں شاید مجموعی طور پر پتہ نہیں ہے کہ ہمارے بچوں کی تعلیمی ضروریات ہوتی کیا ہیں. صحیح. اور یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم نے وہ O لیول والوں سے لرننگ آؤٹ کم تو ہیڈنگ اسائنمنٹ میں چھاپ لیتے نا، وہ چھاپ لیے کہ لرننگ آؤٹ کمز ہی ہوں گے، لیکن زیادہ تر نظر یہی آتا ہے کہ جو ہماری تعلیمی ضروریات کا کوئی تعین واضح طور پر ہوتا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے چونکہ ظاہر ہے کہ اس دنیا میں اگر ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں فی الحال، تو ہم تو ایک کنزیومر مائنڈ سیٹ میں جی رہے نا. ہم تو یہ دنیا بنانے والے نہیں ہیں، ہم تو یہ دنیا کو استعمال کرنے والے ہیں، بلکہ شاید یوں کہا جائے یہ دنیا ہمیں اب استعمال کر رہی ہے. ہم جس نہج پہ آئے ہیں اس پوائنٹ پہ آئے ہیں. اور ویسے بھی جو غلام ذہن کی اقوام ہوتی ہیں ان کے کوئی مقاصد بڑے ہوتے نہیں ہیں، کوئی وژن بڑا ہوتا نہیں ہے. تو مجھے نظر نہیں آتا کہ کوئی ہمارے اس طرح کے مقاصد ہیں. اب آپ یہ دیکھ لینا کہ جو سنگل نیشنل کریکولم کا مسئلہ چھڑا، اب اس پر تنقید بھی ہوئی، ظاہر ہے کہ وہ کہ اس میں کتنی مذہبیت پھیلائی جا رہی ہے اور ریاست کے حوالے سے کیا نقطہ نگاہ بچوں میں جو ہے وہ انکلکیٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن آپ دیکھیں اگر بادی نظر میں تو ایک اچھا ہی اسٹیپ ہی تھا نا کہ کسی طرح سے کسی ڈسپیرٹی کو کچھ کم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. چلے آپ یہ کرتے کہ آپ سنگل نیشنل کریکولم کے مختلف ویریئنٹس نکال لیتے. اب اتنا پیچیدہ مسئلہ ہو گیا ہے. ابھی ریسنٹلی جو میری جہاں پہ میں جاب کرتا ہوں وہاں کے جو ہمارے ہیڈ انجینئر ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ یار میری بچی پڑھتی ہے 1 کلاس میں، اس کا کورس آیا ہے 15,000 روپے کا صرف کورس، اور جو فیس ہے وہ الگ ہے، وہ سوئمنگ پول کی فیس الگ ہے، اور وہ کھیلنے کی فیس الگ ہے، سانس لینے کی فیس الگ ہے. تو یہ اس قسم کے مسائل جس قوم کے ساتھ لاحق ہوں اور پھر وہاں پر ہم کوئی بھی خیر کا کام ہو اس کے اندر تنقید ضرور کریں، اس کے اندر کوئی بہتری کریں، لیکن آپ یہ اس کو صوبے اور وفاق کا مسئلہ بنا دیں، آپ اس کو نظریات کا مسئلہ بنا دیں. تو مجھے بتائیں نا کہ تعلیم و مقاصد کیا ہیں. آپ بھی اسکول چلا رہے ہیں، آپ کو آج تک سمجھ آیا ہے کہ اس قوم میں جو اسکول چل رہے ہیں، جو ادارے چل رہے ہیں، جامعات چل رہی ہیں، کیا مقاصد ہوتے ہیں؟ پیپر پہ کچھ نہ کچھ لکھ دیتے ہوں گے، لیکن کیا وہ ٹرانسلیٹ ہوتے ہیں لوگوں میں؟ میں نے آپ کو جو ہے وہ ایک سوال دے دیا یہاں پر. یہ پوڈ کاسٹ تو ایسے ہی ہوتے ہیں، کون ہوسٹ ہے کون مہمان ہے یہ تو پتہ نہیں چلنا چاہیے. جی بالکل ایسا ہے، بالکل ایسا ہے. تو ٹھیک ہے، چلیں آپ نے اس پر بات کی کہ تعلیمی ضروریات ہمیں اس سے جو ہے نا وہ آگاہی نہیں ہے، لیکن اب تعلیمی مسائل بھی تو ہمارے ہم ہی ہے نا تعلیمی مسائل گنواتے ہیں. نصاب ٹھیک نہیں ہے، امتحانی طریقہ کار جو ہے نا وہ ہمارا ٹھیک نہیں ہے، اساتذہ ہمیں جو ہے نا وہ معیاری نہیں ملتے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں مطلب جب تعلیمی ہمارے جو گولز ہیں، جو تعلیمی ہماری جو ضروریات ہیں اس کا ہی ہمیں پتہ نہیں ہے، تو پھر ان مسائل کا شکوہ؟ دیکھیں وہ کارل ساگن کی ایک بات وہ ہمارے ٹیچر رافع محمود صاحب نے ہمیں کتاب سے پڑھ کے سنائی تھی. وہ یہ بات تھی کہ جب آپ پرائمری اسکول کے بچوں کے پاس جاتے نا تو وہ بہت صحیح سوال کرتے ہیں کہ بھائی یہ ہرا کیوں ہے، وائی از دس بلیک، یہ جو ہے یہ زمین میں چیز کیوں گر جاتی ہے، پنکھا کیوں گھوم رہا ہے. یہ بہت سائنٹیفک کوشچن ہیں. یہ کارل ساگن کہتا ہے. وہ کہتے جب آپ وہ آگے بڑھتے کالج تک آتے نا تو جو بچے سوال کرتے ہیں وہ بہت ڈم کوشچنز ہوتے ہیں. صحیح. تو کچھ گڑبڑ ہوئی ہے نا.
پرائمری اسکول سے اور کالج کے درمیان. حالانکہ یہ امریکہ کی بات کر رہے ہیں, وہ پاکستان کی بات بھی نہیں کر رہے. کہ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ سر جہاں تک ٹیچرس کی بات ہے نا, ٹیچرس کو بہت کم تنخواہ دی جاتی ہے. اور اسکولز چاہے پرائیویٹ اسکول ہی کیوں نہ ہو, جو ہمارے پروفٹ مارجنز ہم دیکھتے ہیں. میں تو پرائیویٹ اسکول نہیں چلاتا, ہمارا تو ایک ویلفیئر اسکول ہے, فی سبیل اللہ ہم چلا رہے ہیں. تو پرائیویٹ اسکول میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تنخواہ کم ہے, پھر فیسلٹیز ٹیچرس کی نہیں ہے. میں نے لندن میں دیکھا, میرے ایک استاد تھے, انہوں نے ایک ریسرچ پیپر لکھا, ایک لندن کی گلی میں ایک کرمنل ایکٹیویٹی پہ ریسرچ تھی, ان کو 60,000 پاؤنڈز ملے اس کے نا. تو اب ظاہر ہے کہ ہم لندن سے تو کمپیئر نہیں کر سکتے ہر بات میں اپنے آپ کو, لیکن کم سے کم ہم اپنے استاد کو اتنی تنخواہ تو دیں کہ وہ اپنی ضروریات زندگی پوری کر سکے. وہ ایک پرائیویٹ ڈاکٹر کی طرح شام میں کوچنگ پڑھانے کا محتاج نہ ہو, اور پھر وہ رات کو گھر میں ٹیوشن نہ دے رہا ہو. اور آپ دیکھیں نا کہ مہذب معاشروں کے اندر جو لوگ کام کرتے ہیں وہ 9 سے 5 کام کرتے ہیں, اس کے بعد پھر ان کی اپنی سوشل لائف ہوتی ہے, ایک فیملی لائف ہوتی ہے. گو کہ اب اکانومی کے حالات پاکستان سے باہر بھی خراب ہو رہے ہیں, لیکن پھر بھی میں نے جو دیکھا نا پاکستان سے باہر صورتحال یورپ میں ایک مہینے رہا, یو کے میں, کہ لوگ جاب کر کے گھر بیٹھتے ہیں. یہاں مصیبت یہ ہو گئی ہے کہ جو ٹیچر ہے نا وہ صبح نکلتا ہے 7 بجے گھر سے, اس کو اٹینڈنس لگانی ہے اسکول پہ, اگر لیٹ ہو گیا اس کو تنخواہ کٹ جائے گی. ظاہر ہے کہ ٹیچر کا کام پنکچوئل ہونا ہوتا ہے. پھر وہ دوپہر میں کوچنگ پڑھاتا ہے, وہ شام میں پھر ایکسٹرا کلاسز کہیں اور دے رہا ہے, پھر رات میں بچے اس کے گھر میں پڑھے ہوئے ہیں, تو وہ رات 12-1 بجے تک پڑھا کر, وہ ایک مزدور ہے ہمارا ٹیچر. ہمارا ٹیچر بچے کو کریٹیو کیسے بنائے گا جب اس کو آپ نے خود کریٹیو لبرٹی دی نہیں ہے. ایک تو یہ مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ٹیچرز کا ہو یا چاہے عوام الناس کا ہو, ہمارے یہاں مطالعے کی عادت نہیں ہے. ریڈنگ کلچر بہت زیادہ کم ہو گیا. مطلب میں نے جو ہے نا اخبار میں کام کیا, اور میں دیکھتا تھا کہ ہمارے کچھ صافی اخبار بھی نہیں پڑھتے تھے. تو میں ان سے کہتا تھا یار آپ لوگ اتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں, کم سے کم اپنا ہی اخبار پڑھ لیا کریں, تاکہ کچھ تو آپ کو دنیا کے بارے میں پتہ ہو. کیونکہ صحافیوں کا یہ ہوتا ہے نا کہ وہ جیک آف آل ہوتے ہیں, ان کو ہر بات پتہ ہوتی ہے, اور اس میں زیادہ تر باتیں بس یہاں وہاں سے جڑا کے بات کر لیتے ہیں. گلی کا مسئلہ بھی بیان کرنا ہوتا ہے تو وہ انٹارکٹیکا سے اس کا کڑی جوڑ دیتے ہیں, بنا لیتے ہیں وہ. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ایک تو یہ کہ ہمارے یہاں ٹیچرس کو پے نہیں صحیح کیا جا رہا, اور جو اس وقت انفلیشن کی صورتحال ہے, تو ظاہر ہے کہ مزید چیزیں خراب ہوں گی. پھر ٹیچرس کے اندر کریٹیو سینس بھی نہیں ہے. پھر تیسرا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے ریاست نے بھی جو ہے نا کوئی تعلیمی مقاصد متعین نہیں کیے, اور تعلیم ہماری ریاست کا کبھی بھی فوکس نہیں رہا, کبھی بھی نہیں رہا. کوئی کسی مطلب ترجیحات کی کوئی بھی فہرست ہوگی نا, تو مجھے یقین ہے اس میں تعلیم کہیں نہیں ہوگی. اس کی وجہ ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ گورنمنٹ اسکول میں جا کے جو حالات دیکھتے ہیں وہ ایک الگ المیہ ہے. پھر اگر آپ پرائیویٹ اسکول میں آ جاتے ہیں تو وہاں پر سب لوگ اپنے اپنے فکر کے حوالے سے کچھ نہ کچھ بنا رہے ہیں, کچھ نہیں بنا رہے, پیسے تو بنا لیتے ہیں. تو صحیح. اور پھر جو ہے نا تعلیمی بجٹ جو ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہوتا ہے. تعلیمی بجٹ, حالانکہ آپ کو یاد ہوگا وہ شہزاد روائے صاحب نے بڑی اچھی کیمپین کی تھی اس پر, اور لوگوں سے وعدے وعید کروائے تھے ٹی وی پہ آ کر. لیکن ظاہر اب ہم تو وہ قوم ہے کہ جو ٹی وی پہ بھی آ کر وعدے وعید کو کہہ دیتے ہیں کہ وہ حدیث و قرآن تو نہیں ہے. وہ ایک کیمپین چلی تھی, مجھے بھی ابھی یاد ہے آپ کی بات سے, کہ اگر آگے بڑھنا ہے تو الف بے پہ یقین رکھنا ہے. تو نجم بھائی, تعلیمی مسائل آپ نے بڑا ایک اچھا نقطہ اٹھایا اساتذہ کے حوالے سے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک چیز ہمارے یہاں رٹا اور امتحانی نظام, تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے رٹا تو وہ نا آپ نے جان چھڑانے والا مسئلہ نا, کہ بھائی چلے کچھ نہیں ہے تو بچہ وہ یاد کر کے جو ہے لکھ کے دے دے, روٹ لرننگ جس کو ہم کہتے ہیں. یہاں پر دیکھیں نا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کچھ بچے بیچارے او لیول شروع میں کر رہے ہوتے ہیں, وہ پھر جب میٹرک میں آتے ہیں تو وہ تو بالکل ہی پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار یہ رٹے کا کرنا کیا ہے. ہم نے بھی میٹرک کیا, اور سارا کا سارا جو ہمارا تعلیمی نظام ہے وہ حافظے پر اس کا انحصار ہے کہ آپ کتنی اچھی چیز کو یاد کر سکتے ہیں. میں کلاس میں نا, میں بہت اسکول لیٹ گیا ویسے تو, 8 کلاس سے میں نے پڑھنا شروع کیا. 8 کلاس تک میں اسکول گیا نہیں, میں نے گھر میں ہوم اسکولنگ کیا, میرے والد صاحب نے گھر پہ پڑھایا. تو میری یادداشت اچھی تھی کہ میں نے حفظ کیا ہوا تھا. تو اب بتا حافظ لوگ تو چیزیں یاد کر لیتے ہیں, تو میں فرسٹ آ جاتا تھا کلاس کے اندر. اب مجھے بعد میں سمجھ آئی کئی عرصے بعد کہ بھائی میرے فرسٹ آنے پہ جو تالیاں بجتی تھیں اور گھر والے بھی بڑے داد دیتے تھے, وہ صرف اتنی سی بات تھی کہ میں اچھا روٹ لرنر تھا کہ مجھے چیزیں یاد ہو جاتی تھیں. تو ظاہر ہے کہ ہم نے وہ پیپر میں لکھ بھی دیتے تھے, لیکن اس کا نقصان یہ ہوا کہ بہت بعد میں جا کے سمجھ آیا کہ جو کمپریہنشن ہوتی ہے نا وہ کتنا الگ مسئلہ ہے. کیونکہ جو علم میں حافظہ تو پہلا درجہ ہے,
علم کے تو معاملہ اس سے آگے شروع ہوتا ہے نا. تو یہ بڑا نقصان دہ ہے جو رٹافیکیشن والا سسٹم ہے. گو کہ اب ذرا سندھ گورنمنٹ کو اس پر یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے کوئی پتہ نہیں کتنے سالوں بعد جا کے کورس بدل دیا ہے, اور اب جو نیا پیٹرن آیا ہے قدرے بہتر ہے. اس پر کرٹیسزم یہ ہے کہ انہوں نے او لیولز اور فیڈرل بورڈ کو کاپی کیا ہے. چلے بھائی جو بھی کیا کر تو دیا, اور دیر آیت درست آیت. اب جو نئی کتابیں آئی ہیں اس کے اندر صورتحال بدل رہی ہے, لیکن اس کے ساتھ ایک مسئلہ جڑا ہوا ہے کووڈ کا. کووڈ میں تو بچوں کو بغیر پیپر لیے پاس کیا نا, حالانکہ کوئی اور چارہ تھا بھی نہیں ویسے تو. جو ہماری اکنامک کنڈیشن ہے اور جو ہماری ٹیکنالوجی کی صورتحال ہے, آپ کوئی آن لائن ایگزام تو نہیں لے سکتے تھے. اس سے نقصان یہ ہو گیا کہ جو بچے آئے ہیں نا وہ 1-2 سال گیپ کر کے اور بغیر پیپر دیے. اب وہ نیا سلیبس نا آف آل ٹائم اسی وقت آیا. مطلب یہ جو ہمارے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اچھا کام بھی ایک ثانیہ بن جاتا ہے کہ وہ جس ٹائم نیا کورس لانچ ہوا ہے نا وہ ٹائم ہے کہ جب کووڈ زیادہ بچے آ رہے ہیں. تو وہ کووڈ زیادہ بچے کوچنگ سینٹرز میں یا اسکول میں اس حوالے سے پریشان ہے کہ اب ایز اے ٹیچر تو ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا سلیبس ہے, بہت بہتر ہے پہلے سے, لیکن وہ بچے اس میں یوں پھنستے کہ ان کو عادت ہے روٹ لرننگ کی. تو اب ایک قوم کی نفسیات کو بدلنا بھی بڑا ایک کام ہے. تو ایک ٹرانزیشنل پیریڈ ہے, اس سے ہم گزر رہے ہیں. ہوپ فلی کہ جو لوگ اگر ہمیں کوئی دیکھ رہے ہیں حکومتی لوگ, تو یہ کہ روڈ لرننگ سے جتنا بچوں کو بچائیں گے اتنا بہتر ہے. ہاں اس کی ایک دوسری سائڈ بھی ہے, وہ چھوٹی سی میں آخری بات کروں. میں نے UK میں دیکھا کہ بالکل ہی جب بچوں کو آپ یاد نہیں کرواتے نا تو اس کا بھی نقصان ہو جاتا ہے. تو دیر ہیز ٹو بی اے بیلنس, کہ ظاہر ہے کہ آپ کو جو ہے اگر آپ پیریوڈک ٹیبل پڑھ رہے ہیں تو آپ کو ایلیمنٹس کے نام تو یاد ہو نہیں چاہیے نا, لیکن یاد کرنے کے حوالے سے ایک چیز میں نے بڑی اچھی پڑھی کہ بھائی فار ایگزامپل آپ کسی بچے کو فورس کا کانسیپٹ پڑھا رہے ہیں, تو ایک تو طریقہ ہمارا ہے نا کہ ہم پہلے فورس کی بورڈ پہ ہیڈنگ لکھتے ہیں, پھر ڈیفینیشن لکھواتے ہیں, پھر ایگزامپل لکھواتے ہیں, پھر ایک نومیریکل کروا دیا. اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے فورس کا اس کو کوئی آئیڈیا پریکٹیکلی دے دیں. مطلب آپ کوئی ڈیمانسٹریٹ کر سکتے ہیں, آپ کوئی ویڈیو دکھا سکتے ہیں اس کو, آپ کوئی چھوٹا سا پریکٹیکل ڈیزائن کر سکتے ہیں کہ اگر بچے میں جو آئیڈیا ہے وہ پہلے وہ ایبزارب کر لیں اور اس کو آئیڈیا کو ایکسپلین کرنے کے لیے ورڈز بعد میں آئیں. تو جو ماہرین تعلیم ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ زیادہ مؤثر طریقہ ہے. لیکن یہاں پر ہم پھنستے کہاں پر آ کے, ہم پھنستے آ کے انگریزی کے اندر, کہ اب آپ اپنے بچے کو فورس کا آئیڈیا دے دیا, اب وہ بیان اپنی زبان میں کرے گا, وہ سوچے گا اپنی زبان میں. یہاں پہ بیریئر آتا ہے انگلش کا, کیونکہ اکثر جگہ پر ہمارے بچوں کی انگریزی اتنی اچھی نہیں ہوتی. تو یہ ایک بڑا سا کمپلیکیٹڈ سا مسئلہ ہے. تو میرا بال زبان بھی ہمارے تعلیمی نظام کا ایک شاید بہت بڑا ایک ایشو ہے, بہت بڑی ڈبیٹ ہے تو کہ اردو میں تعلیم ہونی چاہیے, انگریزی میں تعلیم ہونی چاہیے. کیونکہ اردو کا مسئلہ یہ ہے کہ میں تھوڑی سی کنٹروورشل بات کر رہا ہوں, لیکن اب جو موجودہ صورتحال لگتا یہ ہے کہ اردو زبان میں وہ سکت نہیں رہی کہ وہ علم کا بوجھ اٹھا سکے. حالانکہ میں خود ایک اردو اسپیکنگ ہوں, میں جسٹ ٹو گیو اے ڈسکلیمر. اور میں خود شاعری کرتا ہوں, میں دادا شاعری کرتا ہوں, شاعری ادب سب سے تعلق ہے میرا. لیکن اب لگتا یہ ہے کہ ہم نے چونکہ زبان کے ساتھ اتنا ظلم کر دیا ہے اور ہم نے اتنا وقت ضائع کر دیا ہے, اس کو ڈیولپمنٹ کے فیز سے نہ گزار کے, سائنسی علوم سے ہم آہنگ نہ کر کے, کہ اب جو ہے وہ اصطلاحات کا بوجھ ہماری زبان اس لیے نہیں اٹھا پائے گی کہ وہ بہت غیر مانوس سی ہو گئی ہے. آپ اردو اخبار پڑھیں, آتا تو انگریزی لکھا ہوتا ہے. صحیح بات. بہت سی گفتگو, بہت سی اصطلاحات ایسی تھیں جو اردو میں استعمال ہوتی تھی اخباروں میں, اب انہوں نے وہ انگریزی میں ہی لکھنا شروع کر دی ہے. تو ایک فیصلہ کر لیں. اور میرا پیغام ویسے والدین کو اکثر یہ ہوتا ہے کہ یار دیکھیں کچھ بھی کر کے نا اپنے بچوں کی انگلش ٹھیک کروا دیں. صحیح بات. اب آپ چاہے اس پر کوئی مذہبی نظریاتی اختلاف رکھتے ہوں وہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن اختلاف تو میرے خیال سے بنتا ہی نہیں ہے, کیونکہ اتنی چیزیں اب عام ہو گئی ہے. ایون ہم کوئی کانٹینٹ بھی جب لکھتے ہیں, ایون سوشل میڈیا کے لیے جب ہم کوئی کانٹینٹ لکھتے ہیں تو اس میں بھی ہم کیونکہ میں کانٹینٹ رائٹر ہوں, 3-4 سال سے اس کا ایکسپیرینس ہے, کئی جگہوں پہ دیکھا بھی کام کو, تو ہوتا ہی ہے کہ کانٹینٹ آ جائے گا لیکن اس کو ایک نظر سے اس لیے دیکھا جاتا ہے کہ یار اس میں جو مشکل ورڈز ہیں انہیں انگلش میں ٹرانسلیٹ کر دیا جائے. اب یہ ایک بڑا کتنا بڑا ایک المیہ ہے. وہی آپ کو یاد ہوگا جیسے جواد خواجہ صاحب نے ایک فیصلہ دیا تھا اردو زبان کو سرکاری طور پر نافذ کرنے کا. دیکھیں فیصلوں سے کیا ہوتا ہے, یہاں تو ویسے بھی اب کورٹ کے فیصلے بھی امپلیمنٹ نہیں ہوتے ملک میں. اب آپ نے وہ اردو کو اگر سرکاری زبان سرکاری دستاویز میں استعمال کرنے کا آرڈر دے دیا تو ایک دن میں نہیں ہو سکتا. اور میرے خیال سے ہمیں جو ہے تھوڑا سا خواب و خیال کی دنیا سے باہر آنا چاہیے. انڈیا کو دیکھ لیں, اپنے پڑوس میں آپ کی ایگزامپل ہے کہ وہاں پر میں گیا انڈیا 2008 میں نا, میں نے 10-12 دن گزارے. تو وہاں پر میں نے یہ دیکھا کہ
جو ایک ایوریج اسٹوڈنٹ ہے نا اس کی انگریزی ہم سے بہت بہتر ہے, کیونکہ جو آپ تعلیمی مقصد کی بات کر رہے تھے نا متعین کر لیے نا بھائی, یار آپ کو یہ زبان آنی چاہیے, یہ آپ کی فنکشنل لینگویج ہے, یا آپ کی معاش کی لینگویج ہے, یعنی کہ پیسہ جڑا ہوا ہے اس سے آپ کا روزگار وابستہ ہے. اب ہمارے حال میں یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے اب سرکاری اسکولوں میں کتنے عرصے بعد تو انگریزی شروع میں پڑھانا شروع کی ہے. پرائمری تک انگریزی نہیں پڑھاتے تھے, پھر سیکنڈری سے انگلش پڑھانا شروع کی. اب کچھ کریں نہ کریں ہم تعلیمی نظام میں ہم کم سے کم اتنا تو کر لینا کہ اپنے بچوں کو شروع سے صحیح انگریزی سکھا دیں. اس سے کم یہ ہوگا کہ جب ان کو پاکستان سے باہر جانا ہوگا تو آئلس اچھے سے پاس کر لیں گے. وہ آئلس بھی بہت بڑا مسئلہ ہو گیا. یہ آپ نے انگریزی کا بھی ایسا مقصد بتا دیا کہ اب شاید توجہ بڑھ جائے گی. میں نے بھی آئلس دیا نا 2 دفعہ دیا, پہلے اچھے نمبر نہیں آئے تھے میرے, میں نے ایسے دے دیا جا کے. اب مجھے لگا کہ آپ بڑی انگریزی آتی ہے, بعد میں سمجھ آیا کہ بھائی آئلس جو ہے نا ٹرکس ہوتی ہیں وہ آئی کیو, ہاں وہ آپ کی زبان سے زیادہ آپ کے آئی کیو کا ٹیسٹ ہے. آپ کو اپنے ذہن کو اس کے حساب سے ٹرین کرنا پڑتا ہے. اچھا او لیول اے لیول والے زیادہ جلدی کر لیتے ہیں کیونکہ ان کو کمپریہنشن کرنے کی, ریڈنگ کی طرح اس طرح کی عادت ہوتی ہے. ہمارے یہاں میٹرک میں تو ہم تو ایسے یاد کر کے چھاپتے تھے. ہمارے کیا ہوتا تھا, ہم نے میٹرک میں 8 ایسے یاد کر لیے تھے, اس میں ایک آ بھی گیا تھا. اب اس وقت تو خوشی ہوئی کہ وہ آ گیا, اب سوچتے ہیں یار کاش نہ آتا تو اسی وقت ریئلٹی چیک مل جاتا کہ بھائی آپ نہ ایسے نہیں لکھ سکتے. بالکل ایسا ہے. اور ریڈنگ کا سیکشن تو آئلس میں کتنا کمپلیکیٹڈ ہے. میرے ساتھ فرسٹ ٹائم یہی ہوا تھا, اتنی مشکل ریڈنگ آ گئی تھی کہ وہ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آیا, لیکن نیکسٹ ٹائم میں تیاری کر کے تھی تو بچے اس کو لا کے تھے میرا. ماشاء اللہ صحیح. اچھا میں پھر ایک وہی بات آپ سے کرنا چاہوں گا, آپ نے سوال میری طرف کر دیا تھا تو خیر چونکہ میں تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ٹھیک ہے کہ ایجوکیشن سسٹم سے جڑا ہوا تو ہوں لیکن ایجوکیشنسٹ تو ہوں نہیں. لیکن آپ کا تو ماشاء اللہ ایک ایکسپیرینس ہے نا, 2011 سے آپ ایجوکیشن کو باقاعدہ لے کر چل رہے ہیں. اور میرا اگر ایجوکیشن کو لے کر اگر آپ تھوڑا بہت بھی بہت زیادہ نہیں بالکل ہلکا پھلکا چکھنے سے بھی جو کم جسے میں کہتا ہوں تو شاید وہ درس نظامی کے حوالے سے میں کچھ بات کر سکوں, لیکن اس ایجوکیشن سے ریلیٹڈ تو مجھے اتنی آگاہی نہیں ہے. تو آپ بتائیں نا کہ تعلیمی مقاصد کیا ہونے چاہیے. جیسے آپ نے انڈیا کی بات کی کہ انہوں نے متعین کر لیا انگریزی آنی چاہیے, اسی طرح مجھے سری لنکا کا یاد پڑتا ہے کہ وہاں پر نارمل لوگ بھی انگریزی میں آپ سے بات چیت کر لیتے ہیں کیونکہ پاکستانی کوئی وہاں جاتا ہے تو وہ بتاتے ہیں جو ہمیں لوگ. تو آپ بتائیں کہ تعلیمی مقاصد میں ایک قوم کے تعلیمی مقاصد میں کیا ہونا چاہیے, کیونکہ اب UK کی آپ نے جیسے مثال دی کہ ایک آرٹیکل پہ ریسرچ آرٹیکل پہ 60,000 پاؤنڈس, کتنی بڑی اماؤنٹ ہے. تو تعلیمی مقاصد ہمارے کیا ہونے چاہیے, اس پر تھوڑی دیکھیں. اس میں 2 چیزیں ہمیں سامنے رکھنی پڑیں گی. ایک ہمارا روایتی طرز فکر ہے جو آپ درس نظامی کی بات کر رہے ہیں, تو اس میں بھی اور جدید تعلیم میں بھی ظاہر ہے سب سے ابھی تو خیر ہم جدید تعلیمی نظام کو دونوں جگہ پہ جو چیز کامن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ایک انسان کو با اخلاق انسان بنانا ہے. اب اخلاق کے معنی کیا ہوتے ہیں, اخلاق کے معنی ہوتے ہیں صحیح اور غلط کی تمیز. اب صحیح اور غلط کی تمیز جو ہے نا وہ کچھ اصولوں پہ ہوتی ہے. کچھ زندگی میں ہماری مدر تھیریز ہوتی ہیں جن کو ہم چیلنج نہیں کرتے بلکہ ہم ان کے زیر سایہ رہتے ہوئے اپنی فکر کی تعمیر کر رہے ہوتے ہیں نا. مطلب تھوڑی سی مشکل بات کرتی ہے, مطلب یہ کہ کچھ آئیڈیاز ایسے ہوتے ہیں جیسے بھائی میرا ایک آئیڈیا کہ اللہ ایک ہے اور میں نے آخرت میں اس کے سامنے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے. جس کے بات کاٹ رہا ہوں معذرت, لیکن جیسا آپ نے اخلاق کی بات کی نا کہ تعلیم کا ایک مقصد ہونا چاہیے با اخلاق بنانا ہے, لیکن ہمارے یہاں یہ ایک المیہ ہے اور ابھی بھی ہے اور پہلے سے ہے کہ ہمارے یہاں بچوں کو اسکول بھیجتے وقت تھوڑا بہت ڈرا جاتا ہے کہیں بچہ بگڑ نہ جائے. یہ ایک پرابلم ہے. تو مطلب آپ دیکھیں کہ وہ انسٹیٹیوشنس جہاں سے اخلاق کی تعمیر ہونی ہے وہیں جو ہے نا ہم ڈر رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کے اخلاق بگڑ نہ جائے. نہیں نا, اسکول بھی اسی سوسائٹی کا حصہ ہے نا. وہاں کا جو استاد ہے, وہاں کا جو طالب علم ہے جو آپ کے بچے کا دوست بنے گا, ظاہر وہ آپ کی سوسائٹی سے آ رہا ہے اور آپ کی جو سوسائٹی کی خرابیاں ہیں وہ اس سے تو کوئی سیکشن محفوظ رہتا نہیں ہے. تو میں جو عرض کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ جو ایک ظاہر ہے کہ بہت سب کو ہی پتہ ہے بات کہ بھائی با اخلاق انسان بنانا ہے. ہمارے یہاں مسئلہ پاکستان کے ساتھ کیا ہے, پاکستان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نا جمہوریت اور اسلامی نظام کی ایک بحث میں بہت بری طرح سے پھنسے ہوئے ہیں. وہ ایک شاعر نے کہا تھا نا کہ میری تعمیر میں مضمر ہے ایک صورت خرابی کی. تو یہ وہ مسئلہ ہمارے یہاں جڑا ہوا ہے کہ بھئی ہم ایک جدید قومی ریاست ہے, یعنی کہ ایک ماڈرن نیشن اسٹیٹ ہے, یہاں پہ ہم اسلام کا قلعہ ہے تو اسلام کی لیبارٹری ہیں, ایسے ہی لفظ استعمال ہوتے ہیں. تو یہ جو کشمکش ہے نا وہ بہرحال آپ کے تعلیمی نظام پر بھی وہ اپنا اثر رکھتی ہے. اور جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی
بچہ وہاں جا کے غیر اخلاقی حرکتیں کرتا ہے, ملوث ہو جاتا ہے. وہ انفارچونیٹلی جو ہمارے جدید طرز زندگی ہے وہ ایک پرسپیکٹیو سے جس کو ہم غیر اخلاقی کہہ رہے ہیں, وہ دوسری تعلیم تو بالکل نارمل سی بات ہے, اس میں ایسی کیا بات ہے, ہم بس یہ سبھی کرتے ہیں تو ایسے ہی ہوتا ہے. تو یہ ایک بہت عجیب سی کشمکش ہے جس نے ہماری تعلیمی نظام پر اپنے بہت ہی جو ہے نا انمٹ نقوش چھوڑ دیے ہیں. اب ہمیں یہ تعین چلے کم سے کم یہ کرنا ہے کہ اس بحث سے نکل کر ایک انسان کی زندگی کے کچھ مقاصد ہیں بھی یا نہیں ہیں. انسان کی زندگی کے مقاصد کے بارے میں نے ایک چیز پڑھی کہ سب سے آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں آپ کی قوم کی خوشی اور غم ایک ہے یا نہیں ہے. تو اگر ہم اپنے کیوس کو دیکھیں تو اب ایسا لگتا ہے انفارچونیٹلی کہ ہمارا غم اور خوشی بھی ایک نہیں رہی, کہ کسی کا غم وہ کسی کی خوشی بن جاتی ہے, کسی کی خوشی کسی کا غم بن جاتا ہے, کیونکہ ہم نے اپنے سوسائٹی کو انسانی قدروں پر استوار تو نہیں کیا نا, ڈویژن اور اس طرح کی خطرناک ڈویژن کہ بھائی اگر یہ سامنے والا میرے مذہب اور مسلک کا زبان کا بولنے والا نہیں ہے تو اس کی بنیاد پر کیا اس کا غم میری خوشی بن جائے گا. مطلب یہ المیہ ہے یہ اس سوسائٹی کا. تو یہ تھوڑی سی بات ایک عجیب سی فلسفیانہ سی یا نیم فلسفیانہ سی باتیں ہو گئی ہیں. اب تو ہم ہر چیز کو فلسفیانہ کہہ دیتے ہیں حالانکہ وہ ہو نہ ہو. تو ایک تو یہ مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ ہے کہ تعلیم کا جو ہے نا یوٹیلیٹیرین جو تھیوری ہے کہ اس کی یوٹیلیٹی کیا ہے, کہ بھائی اگر میں مقصد میتھس پڑھ رہا ہوں, فزکس پڑھ رہا ہوں اتنے عرصے تک, تو کیا اس کی کوئی یوٹیلیٹی ہے یا نہیں ہے. انفارچونیٹلی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس تعلیم کی یوٹیلیٹی کیا ہے. ہوتی ہے مطلب ہم لوگ بہت مشکل جو ایکویشنز پڑھتے تھے میتھمیٹکس کی نا, اور یہی باتیں ہوتی رہتی تھی, یار ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کوڈریٹک فارمولا کی کیا یوٹیلیٹی ہے. بھائی اللہ کے بندو, آج کل اتنا آسان ہو گیا, آپ گوگل بارڈ پہ جائیں, آپ اپنے ٹیچر کو چھوڑ دیں, آپ اپنے دوست کو چھوڑ دیں, آپ بارڈ پہ جا کے لکھیں یا چیٹ جی پی ٹی پہ جا کے لکھیں کہ بھائی مجھے اس ایکویشن کی پریکٹیکل بتاؤ اپلیکیشن, وہ سب بتا دے گا. ابھی ریسنٹلی میرے ساتھ ہوا کہ میں آئی ٹی کے ایک مسئلے میں پھنس گیا, تو جو ہمارے آئی ٹی ٹیکنیشین تھے وہ میرے رابطے میں نہیں آ رہے تھے, تو میں نے گوگل بارڈ پہ 3-4 سوال کر کے وہ مسئلہ حل کر لیا. تو یہ اب ہمیں ذرا سا اپنی ٹیکنالوجی سے فائدہ بھی اٹھانا پڑے گا. بٹ کمنگ بیک ٹو یور کوشچن, مجھے آپ کی بات سے یہ خیال آیا کہ وہ اکثر الجبرا کی جو ایکویژن ہے نا a² + b², وہ میں جا کے چیٹ جی پی ٹی پہ دیکھنے والا, ابھی آپ دیکھ لیں اس کے کیا مقصد ہے. ہم نے تو یہ جا کے نا این ای ٹی میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں جا کے کچھ چیزیں سمجھی, لیکن مسئلہ یہاں پر کیا ہے, مسئلہ جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ ایک ڈسکنیکٹ کا مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا اسکول آپ کے کالج سے ڈسکنیکٹ ہے, آپ کا کالج آپ کی یونیورسٹی سے ڈسکنیکٹ ہے, اور آپ کی یونیورسٹی آپ کی انڈسٹری سے ڈسکنیکٹ ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مثال کے طور پر, آپ آسان سے مثال لیتے ہیں کہ آپ میٹرک کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اسٹوڈنٹس کو, میٹرک میں جو کورس ہے نا وہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ چھوٹی سی نہر ہے, اور واقعی میں ٹھیک ہے کہ آپ نے بس چھلانگ لگائی اور یوں پار کر لی. اس کے آگے جب انٹرمیڈیٹ کا کورس آتا ہے نا تو وہ پورا ایک دریا ہے جس میں بہت سے بچے ڈوب جاتے ہیں. آپ یہ دیکھیں سب سے پہلے کہ بھائی کہ اگر میں نے ایک بچے کو سیکنڈ ایئر میں پڑھانا ہے تو اس کے لیے میں اس کو 9th اور میٹرک میں کہاں تک ریڈی کروں. اور میں بات بہت ذمہ داری سے کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں میٹرک میں اور انٹرمیڈیٹ میں جو فاصلہ ہے نا وہ بہت بڑا فاصلہ ہے. کئی لوگ ڈپریس ہو جاتے ہیں, تعلیم چھوڑ دیتے ہیں. فیل ہونا کوئی بری بات نہیں ہوتی, لیکن فیل ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ہمت ہار جاتے ہیں, کیونکہ وہ کورس کا کوانٹم اتنا زیادہ ہے کہ وہ ٹیچرز پریشان ہیں کہ وہ کیسے ختم کروائیں, اور بچے پریشان ہیں کہ وہ کیسے ختم کریں. تو آپ نے کیا کیا, آپ نے اپنی نالائکیوں کو چھپانے کے لیے کتاب کا سائز بڑھا دیا. یہی اسکول میں ہو رہا ہے. ابھی مجھے ایک صاحب نے بتایا, وہ ہمارے اسکول کے انفیکٹ پرنسپل ہیں, ان کے بھتیجے کی بیٹی ہے, پتہ نہیں کیا رشتہ ہوا ان کا بھتیجے کے بیٹی سے, وہ اسکول جاتی ہیں, 3ری کلاس میں ان کو سندھی کی 2 کتابیں دے دی. 3ری کلاس میں 3rd کلاس میں سندھی کی 2 کتابیں دے دی. جب اردو صحیح نہیں آ رہی اور سندھی, چلے سندھی, اب ہم اس والی بحث میں نہیں جاتے کہ سندھی, چلے ہم مان لیتے ہیں کہ بھائی سندھی پڑھنا بہت ضروری ہے, ہم نے طے کر لیا, یہ ہمارا نظریہ ہو گیا. اب مجھے بتاؤ بھائی 2 کتابیں دینے کی کیا ضرورت ہے سندھی میں؟ وہ کیا ہے, پبلشر کا مسئلہ ہے کہ پبلشر کو کتاب بیچنی ہے, اسکول والوں کو کتاب بیچنی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ اسکول میں یہی ہوتا ہے کہ ہم نے کتابوں کی تعداد بڑھا کے اپنی نالائکی کا ازالہ کرتے ہیں. میتھس کی کتاب ہے نا, اب ایک کتاب آپ پوری نہیں پڑھا سکتے, آپ 2 کتابیں لگا دیتے ہیں تاکہ وہ بچہ خرید لے. تو جو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک ڈسکنیکٹ ہے نا, کہ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ ہم زندگی میں ایک گول تعین کرتے ہیں, اور اس گول کے پھر مائل اسٹونز بناتے ہیں نا, کہ بھائی اگر مثال کے طور پر مجھے لیٹ سے ماسٹرس کرنا ہے تو اس کے لیے مجھے گریجویشن کرنی ہوگی, اس سے پہلے انٹرمیڈیٹ کرنا ہوگا. تو یہ میرے مائل اسٹونز کیا ہیں؟ تو مجھے نہیں لگتا کہ جو ہمارے تعلیمی نظام ہے اس میں کوئی ربط ہے. جس طرح سے ہمارے ادارے جو ہے نا, ہر ادارہ اپنے ہی ٹینجنٹ پہ کام کرتا ہے, اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ دوسرے ادارے میں کیا ہو رہا ہے. تو یہ تو ایک ڈسکنیکٹ ہے, تو ایک مس کمیونیکیشن ہے, اور ایک مسٹرسٹ بھی ہے. ایک مسٹرسٹ ایسے ہے کہ آپ یونیورسٹی میں جائیں گے نا تو وہاں پر آپ کو نظر آئے گا, یار تم لوگ وہ انٹرمیڈیٹ والے اسٹوڈنٹ ہو, وہاں تو کچھ پڑھایا نہیں جاتا.
اچھا ٹھیک ہے بھائی نہیں پڑھایا جاتا تو اب ہم کیا کریں. اور او لیول والوں سے مرعوب ہی رہتے ہیں. اچھا سچی بات بتاؤں, او لیول والوں سے نا ایک زمانے میں بھی بہت مرعوب ہو گیا تھا, کیونکہ جب میں نے یہ دیکھا نا کہ کم سے کم وہ کمپریہینڈ تو کرتے ہیں, لیکن ان کے مسائل دوسرے تھوڑے سے الگ ہیں کہ وہ گراؤنڈ ریئلٹی سے اس طرح سے کنیکٹ نہیں ہوتے. لیکن بہرحال یہ میرا ایک باعث ہے شاید کہ میں نے جو او لیولز اے لیولز کے اسٹوڈنٹ این ای ڈی میں دیکھے اپنے ساتھ یا دیگر یونیورسٹیز میں, تو وہ کافی بہتر تھے. گو کہ کئی اسٹوڈنٹس ہم نے ایسے بھی دیکھے اے لیولز کے بس اللہ توکل پاس ہو گیا اور کتنا کوئی ذہن نہیں تھے, ان کا بس فائدہ یہ ہوتا ہے ان کو انگریزی بڑی اچھی بولنا آتی ہے, وہ ایکسینٹ سے انگلش بول لیتے ہیں, تو کچھ ہو نہ ہو آپ کی جو نوکری دینے والے ایچ آر والے لوگ ہیں نا, ان کو اگر آپ انگلش سنا دینا ایکسینٹ کے اندر تو وہ تو بس ہوتے ہیں یار یہ بندہ چاہیے ہمیں. میرے ساتھ ہوا, میں جب یہاں پہ پاکستان میں تھا نوکری ڈھونڈتے رہتے تھے, مل بھی جاتی تھی الحمدللہ. جب میں یو کے سے پڑھ کے آیا نا تو پہلی نوکری مجھے بغیر انٹرویو کے دے دی. کہا تو آپ تو شیوننگ اسکالرشپ, وہ تو امریکہ وہ تو برطانیہ کی اسکالرشپ ہے, تو میں نے کہا آپ انٹرویو لے لیں میرا. کہا نہیں بس آپ کا مسئلہ حل ہو گیا. گو کہ اب یہ بھی ایک مسئلہ بن گیا کہ باہر سے اتنے لوگ پڑھ کے آ گئے کہ اب باہر والی ڈگریز کی بھی اتنی وقت نہیں رہے. تو بس میں وہ اس بات کو سمپ کروں کہ ہمارا ڈسکنیکٹ ہے نا وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کو پورا کرنے کے لیے آئی ڈونٹ نو یہ حکومت کیا کر رہی ہے. صحیح. اچھا ہم نے مسائل پہ تو کافی بات چیت کی اور مقاصد پہ بھی بات چیت کی. جو مسائل ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک اسکولنگ سسٹم, جیسے آپ اپنا اسکول چلا رہے ہیں, ڈائریکشن ماشاء اللہ ایک بہت سارے جو ہے نا چیزوں پہ بہتری کر رہا ہے. تو اس طرح آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انڈیویجولی جو اسکولز ہیں, سسٹم کو ہم چھوڑ دیں, چلے سسٹم بگڑا ہوا ہے, ان اسکولس کے لیے آپ کیا کہیں گے کہ وہ اپنے سسٹم کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں اور وہ جو تعلیمی مقاصد ہیں ان کو کیسے اچیو کر سکتے ہیں؟ میں تو بس تھوڑا سا اپنا تجربہ ہی شیئر کر سکتا ہوں. گو کہ یہ بات بھی ہے کہ انسان کو اپنا کام اچھا لگ رہا ہوتا ہے جب تک یہ دوسرا اس کو دیکھ کے نہ بتائے کہ اس کے اندر کیا کمی ہے. ہم نے اس چیلنج کو تھوڑا سا ایسے پورا کرنے کی کوشش کی کہ ہم نے جو ہے نا بہت ارلی لیول سے بچوں کو ڈیجیٹل آرٹس پڑھانا شروع کیا ہے, اور جو کمپیوٹر ہے آئی ٹی کے بہت ہی پریکٹیکل کورسز کروا رہے ہیں, روبوٹکس سکھا رہے ہیں. آپ کے ابھی میں نے دیکھا تھا ایک روبوٹکس کا ایک پورا ایک سسٹم بن گیا آپ کا. تو ایک تو یہ کہ تھوڑا سا جو ہے اسٹیم لرننگ کی طرف ہم آئے ہیں, اور ہم نے اس چیلنج کو یوں پورا کرنے کی کوشش کی ہے کہ بائی دا ٹائم یہ بچہ جب میٹرک میں آئے نا تو اس کو دنیا کا پتہ ہو نا, کہ اس کی انگریزی ٹھیک ہو, اس کو جو ہے وہ آئی ٹی اور روبوٹکس کی بنیادی تعلیم ہو, ڈیجیٹل آرٹس کا پتہ ہو. لیکن دیکھیں اس کے لیے چاہیے ویژن. اب ویژن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یوں دے دیا کہ بہت اچھے لوگ ہم سے جڑ گئے, میں نے بھی دنیا دیکھی اور چیزوں کو سیکھا, تو ہم نے اپنے ایک اسٹوڈیو بنایا ہے. وہاں پر ہم نے بہت ہائی اینڈ کمپیوٹر رکھے ہیں جس میں بچے آتے ہیں اور وہاں پر آ کر وہ پریکٹیکلی ڈیزائنز بنا رہے ہیں. دیکھیں ڈیزائن تھیوری پورا ایک سبجیکٹ ہے, ڈیزائن سینس کیسے ہوگا, اور جتنا ارلی آپ انکلکیٹ کرتے ہیں نا بچے کے اندر یہ چیزیں, اس وقت بچے کا ذہن بہت کریٹیو ہوتا ہے, وہ بہت کوئک لرنر ہوتا ہے. جتنی عمر بڑھتی رہتی ہے اتنے زیادہ مسائل کا سامنا بڑھتا رہتا ہے. اور خاص طور پر چونکہ ہم جس طبقے کو کیٹر کر رہے ہیں وہ مالی طور پر ویسے ہی پریشان طبقہ ہے, تو اس سے فائدہ ہمیں کیا ہوا؟ اس سے فائدہ یہ ہوا کہ ہمارے پاس بے تحاشا ایسی اسٹوریز ہیں کہ 8ویں 9ویں 10ویں کے بچے ڈیزائن بنا کے مہینے کے 5-6 ہزار روپے کما رہے ہیں. جو انٹر والے بچے ہیں ان کی کہیں 15,000 کی جاب ہو گئی. تو ایک چیلنج یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اب باہر میں نے دیکھا کہ بچے جیسے ہی 16-17 سال کی عمر میں ہوتے ہیں ان کو فکر ہو جاتی ہے نا معاش کی, کہ ہمیں 18 سال کے بعد کچھ کمانا ہے, گھر میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے. ہمارے یہاں 22-23 سال تک بچے ہی ہوتے ہیں ہم, چاہے وہ فیملی افلنٹ ہے یا وہ مڈل کلاس ہے. یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ بھائی 22 سال کا کیا بچہ ہوتا ہے, آپ 16-17-18 سال کی عمر میں آئے ہیں, آپ بچے کو کمانا سکھائیں. کیونکہ ہمارا ایک مسئلہ یہ بھی نا کہ پیسے سے بھی بڑی نفرت سکھائی ہوئی ہے نا ہم نے, تو امیر آدمی ہے وہ کتنا کرپٹ ہوتے ہیں اور پیسہ تو انسان کو خراب کر دیتا ہے. ایسا نہیں ہے. ہمارے یہاں اسلامی دنیا میں کتنی بڑی بڑی مثالیں ہیں, حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ نے نوازا. پیسے کے بغیر حج نہیں ہے, پیسے کے بغیر زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہے. تو بس یہ کہ آپ اس کو صحیح طور پر استعمال کرنا سکھائیں. تو ہم نے اس مسئلے کو یوں ایڈریس کیا ہے اپنے طور پر کہ ہم نے بہت ارلی اسکول سے 3-4 سے ڈیجیٹل آرٹس انٹروڈیوس کیا ہے. اب ہمارے اسکولز ہیں ان کے پاس پیسہ تو بے تحاشا ہے, وہ پروفٹ بھی ٹھیک ٹھاک بناتے ہیں, لیکن ان کو یہ توفیق نہیں ہوتی بھائی کلاس میں ملٹی میڈیا لگا دیں, اچھے کمپیوٹر رکھ دیں. تو ہمارے آف دا اسکول میں ہر کلاس میں جتنی بھی کلاسز ہیں, ہماری کوئی 15-20 کلاسز ہیں, سب میں ملٹی میڈیا کی فیسلٹی ہے. ٹیچر کو ہم نے لیپ ٹاپ دیا ہے. اچھا اس کے ساتھ ایک اور چیز ہم نے کی ہے, وہ یہ ہے کہ ٹیچر ٹریننگ پہ انویسٹ کیا ہے. ایک بہت بڑا المیہ, اور آپ بھی دیکھتے ہی ہوں گے یہاں پر, یہ ہے کہ ٹیچرس کی نا ٹریننگ نہیں ہوتی. اس میں 2 پہلو ہیں اگین. ایک تو یہ کہ ٹیچر ریلیکٹنٹ بھی ہوتے ہیں بعض, وہ کہتے ہیں ہم اتنے سینئر ہیں, ہمیں آپ سکھائیں گے. تو اس مسئلے کو ہم ایسے حل کرتے ہیں کہ جو جدید ٹیکنالوجی کی چیزیں, جیسے ہم نے ایک LMS اپنا بنایا ہوا ہے, لرننگ مینجمنٹ سسٹم. اب ہم نے ویب سائٹ پر بچوں کے لیے ری انفورسمنٹ کی چیزیں بنا دی ہیں. جس طرح سے بھی ہم 14 اگست کو یہ لانچ کر رہے ہیں کہ سندھ بھر میں جتنے اسٹوڈنٹس ہیں وہ گھر بیٹھے ہماری ویب سائٹ سے فری آف چارج
پورا کورس پڑھ سکتے ہیں. ان کے نوٹس, ان کے لیے ویڈیو لیسنز, آڈیو لیکچرز, کوئزز, کہ وہ گھر بیٹھے بیٹھے پوری کورس کی تیاری کر سکتے ہیں. اگر انہوں نے کہیں کوچنگ پڑھ لیا ہے تو بہت اچھی بات ہے, وہ ری انفورسمنٹ ہو جائے گی, دہرا لیں گے. اگر نہیں پڑھا تب بھی وہ گھر بیٹھے کر سکتے ہیں. لیکن اگین نا وہ میرا ذہن کہیں اور جا رہا ہے یہاں سے ایک نقطے پہ, کہ ہمارے جو تعلیمی نظام میں لوگ ایسا کریں گے نہیں. وہ کیوں نہیں کریں گے؟ وہ اس لیے نہیں کریں گے, بزنس خراب ہوگا. اگر آپ فری کانٹینٹ بچے کو ویڈیوز آڈیوز کی صورت میں دے دیں گے تو ٹیوشن کا بزنس خراب ہو جائے گا. اور یہاں پہ ہوتا ہے کہ وہ بچہ صبح ایک اسکول میں جا رہا ہے, اسی اسکول کے کوچنگ میں شام میں بچہ آ رہا ہے. مطلب اس سے بڑھ کر کیا المیہ ہو سکتا ہے کہ جیسے کہ ایک سرکاری اسپتال میں آپ صبح جاتے ہیں اور وہاں پر ڈاکٹر بولتا ہے کہ یار اگر صحیح علاج کروانا تو شام میں آ جاؤ میری پرائیویٹ کلینک پہ. تو وہی ماڈل ہمارے اسکول اور کوچنگ میں فالو ہو رہا ہے. تو ہم نے اس چیز کو تھوڑا سا یقینی بنایا ہے کہ جو ہمارے ٹیچرز ہیں ایوری سیٹرڈے ان کی ٹریننگ کی کلاس ہوتی ہے. گو کہ ٹیچرز بھی تھوڑا سا پریشان ہوتے ہیں ہم سے اس بات پہ کہ یار سیٹرڈے کے دن بھی آپ ہمیں بزی رکھتے ہیں. لیکن وہ وجہ یہ ہے کہ ہم اکثر ان کو یہ بات بولتے ہیں کہ دیکھیں جو اسکول ہم چلا رہے ہیں نا آف دا اسکول, اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے طالب علم کی زندگی کو بہتر کر لیں اور اپنی آخرت کو. تو جو میں نے عرض کر رہا تھا نا کہ انسان کا کوئی مقصد ہوتا ہے نا زندگی میں, تو یہاں پر ویسے وہ چیز نا اللہ سے تعلق بھی بہت ہمارا کمزور ہو گیا ہے. آخرت کا جو جواب دہی کا احساس ہے نا وہ بھی ہماری زندگی سے بہت کم ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہماری کوالٹی چیزوں کی بہت گر رہی ہے. آپ کوئی بھی شعبہ اٹھا کے دیکھ لیں, اب تب مجھے اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے, میں نے اس بات کا جواب میں اکاؤنٹیبل ہوتا. اور شاید ہماری قومی نفسیات بھی ہے, ہمارے لیڈر سے لے کر ہماری عوام ہم سب کی, کہ ہم اکاؤنٹیبلٹی سے سب بھاگتے ہیں. اور اکاؤنٹیبلٹی سے بھاگنے کے لیے ہم نے طرح طرح کے جو نا بہانے نکال لیے ہیں. صحیح بالکل. اور آپ نے ٹیچر ٹریننگ کی بات کی تو میں آپ کو ڈائریکشن کے حوالے سے بتاؤں کہ یہاں بھی ایک پراپر سسٹم ہے, اور ایون باقاعدہ ٹریننگ ڈپارٹمنٹ بھی انشاءاللہ ان قریب یہاں پہ بنے گا. اور پھر انشاءاللہ پورے پاکستان میں ٹریننگ کا جو سسٹم ہے نا وہ بالکل ضروری ہے. دیکھیے اس سے کیا ہوتا ہے, میں خود بھی ایک ٹیچر ہوں, ریفریشر ہے وہ آپ کے لیے. ہم ٹیچر کو بتاتے ہیں کہ دیکھیں جب ہم ٹریننگ میں بیٹھتے ہیں نا تو یہ کہیں خدا نہ خواستہ آپ کی کلاس نہیں لے رہے ہم, آپ اسٹوڈنٹ نہیں ہیں, ہم اپنے آئیڈیاز ایک دوسرے سے شیئر کر رہے ہیں, ہم اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے کہاں لیک کر رہے ہیں. اچھا میں نے آپ لوگوں کے ڈائریکشن والوں کی وہ ایک دیکھا کہ جو آپ نے پرائمری اسکول میں جو ایویڈنس بیسڈ جو پورا آپ نے سسٹم بنایا ہوا ہے کہ مجھے بڑا اچھا لگا کہ وہ ایک ایک بچے کے اندر کیا نفسیاتی طور پر کوئی مسئلہ ہے, اس کی تعلیم میں کیا مسئلہ ہے. تو بلکہ وہ ہم نے بھی جو ہے وہاں پر وہ کاپی کیا آپ کا کام. جی بالکل چلیں ماشاء اللہ زبردست. اچھا تعلیمی نظام کے حوالے سے ہم نے کافی گفتگو کی. ایک کوشچن جو آج کی دنیا میں بہت زیادہ اٹھ رہا ہے, کیونکہ ہر طرف آپ جب سوشل میڈیا کھولیں تو ہر طرف یہی ہے نا, پیسہ پیسہ پیسہ, بزنس, انٹرپرنور. تو ایک ہمارے یہاں کوشچن مارک ہمارے تعلیمی نظام پہ یہ بھی ہے, اسپیسیفکلی میں اس پہ آپ سے بات کرنا چاہوں گا. کہتے ہیں ہمارا تعلیمی نظام جو ہے وہ نوکر پیدا کر رہا ہے. تو اس بارے میں آپ نے جیسے اپنی آف دا اسکول کی مثالیں دی, تو اس حوالے سے اوور آل آپ کی کیا وہ ہے یونیورسٹی تک بات سے سچی بات کریں اگر ہم نا, وہ موٹیویشنل اسپیکر والی بات نہ کریں, اگر ہم سچی بات کریں, سچی بات یہ ہے کہ دیکھیں جو انٹرپرینورشپ ہے نا, یعنی کہ اپنا خود کار بزنس اور کوئی آپ نے اسٹارٹ اپ کا جو کلچر ہمارا چل رہا ہے وہ ایک ایکو سسٹم ہے پورا. اگر آپ یو ایس میں دیکھتے ہیں سلیکن ویلی ہے, یورپ دیکھتے ہیں, یو کے دیکھتے ہیں, ان کا ایک ایکو سسٹم ہے. پاکستان میں وہ ایکو سسٹم نہیں ہے. پاکستان میں جو جن لوگوں نے اسٹارٹ اپس بنائے ہیں ان کی تو ایک تو عظمت کو سلام ہے. ایک نیسٹ آئیو جو ہے کہ کراچی میں ہوتا ہے, جہاں وہ چلاتی تھی, اب شاید وہ نام وغیرہ چینج ہو گیا کچھ, تو وہاں سے کچھ اب اچھے اسٹارٹ اپس نکلے. لیکن وہ ان لوگوں نے اسی طرح سے ٹیلنٹ کے بلبوتے میں نکالے. جو ہوتا ہے ہمارا ایک پاکستانی کرکٹ ٹیم میں ایک بڑا اچھا بولر آ جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے بھائی تمہیں کس نے سکھایا ہوگا, تب اللہ نے سکھایا, تو یہ نیچرل ہے. جو نیچرل چیزیں ہیں وہی کچھ سامنے آئی ہیں محنت کے زور پر. لیکن ہماری ریاست اس معاملے میں بہت زیادہ مجرم ہے. میں آپ کو اپنے دوست کا واقعہ بتاؤں, جو آپ بات کریں بھائی نوکر کیسے پیدا نہیں ہوں گے. ہمارے کچھ دوستوں نے ایک اسٹارٹ اپ شروع کیا ریپ کار کے نام سے. ان کا آئیڈیا یہ تھا کہ ہم گاڑیوں پر اسٹیکر لگا کر ایڈورٹیزمنٹ کریں گے. تو وہ تھے تو سارے ہمارے کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹس, لیکن آپ کو پتہ ہے ٹیکنالوجی اب ہر بزنس سے کنیکٹ ہو گئی ہے نا. تو انہوں نے اسٹارٹ اپ شروع کر لیا, مبشر, امامہ, فرقان, وقاص. اور اچھا آئیڈیا تھا کہ ایڈورٹیزمنٹ کا ایک بڑا جدید طریقہ ہے, اور باہر ممالک میں ایسا ہوتا ہے کہ گاڑیوں پر اسٹیکر لگائے جاتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے, گاڑی والا جو اچھا آپ کی گاڑی ہے تو آپ کو مہینے کے پیسے ملیں گے, آپ کی گاڑی ایڈورٹائز کر رہی ہے, اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے آپ کے لیے. تو انہوں نے شروع کر دیا, وہ کمپنیز سے کچھ کام وام میں مل گئے. اب وہ جب نکلی نا گاڑیاں شہر میں, تو وہ آ گئے ڈی ایم سیز والے. ایک کے ایم سی ہوتی ہے آپ کی, کے ایم سی کے 6 ڈی ایم سیز ہیں, شاید آپ کی ماڑی کی بھی بن گئی ہے, 7 ہو گئی ہے, 6 یا 7 ہے بہرحال.
تو انہوں نے کہا کہ نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو گاڑی والے کو ہر ڈی ایم سی سے الگ پرمیشن لینی پڑے گی. مثلاً اگر آپ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ہیں تو آپ وہاں کا الگ ٹیکس ادا کریں, پھر آپ اگر ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں ہیں وہاں کا الگ ٹیکس ادا کریں, اگر آپ ڈسٹرکٹ کماڑی, اب تو کماڑی اب آیا, پہلے نہیں تھا. تو اب مجھے بتائیں کہ ہیومنلی پاسبل ہے یہ کہ احمد صاحب نے جو ہے گاڑی کو لینڈ کر دیا اپنی کہ بھائی میری گاڑی پہ اسٹیکر لگا دو, اور وہ 6 ڈی ایم سی جائیں اور جا کے پرمیشن لیں. تو جب آپ کا نظام اس طرح کا ہوگا, یہاں پر ایز آف ڈوئنگ بزنس بالکل نہیں ہے, ون ونڈو سولوشن نہیں ہے. ہوں گے کہیں, ہو سکتا ہے کچھ چیزیں بن گئی ہوں, میرے علم میں نہ ہو یا میں اس وقت ذہن میں نہ آ رہی ہوں, لیکن جنرلی مسئلہ یہی ہے کہ آپ کوئی کام کرنے کے لیے جاتے ہیں, آپ کو لگ پتہ جاتا ہے کہ یار یہاں پر کہ رشوت کے بغیر کیسے کام کرائیں, اپنا جائز کام کس طرح سے کروائیں. کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے, آپ پولیس تھانے کے کلچر میں چلے جائیں تو وہاں پہ الگ مسئلے ہیں. تو یہ ایک پریکٹیکل مسئلہ ہے کہ انسان دیکھتے ہیں نا. اب انہوں نے کیا کیا, وہ چاروں دوست ہیں ہمارے, انہوں نے کوئی بزنس چھوڑ کر اپنی اپنی جابس کی, ماشاء اللہ سے اچھا ہو گیا ان کا کوئی نہ کوئی. تو نوکر تو ہم پیدا کریں گے نا, کہ جب آپ کا بزنس انوائرمنٹ اتنا فرینڈلی نہیں ہوگا کہ لوگوں کو آسانی ہے. سیکنڈلی یہ کہ ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں جو مڈل کلاس لوگوں کا ایک مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں اچھی نوکری ہو جائے, 9 to 5 جاب ہو جائے, رسک ٹیکرز نہیں ہوتے ہم. اور رسک ٹیکر کیسے ہوں جب ایسے مسئلے ہوں؟ کون پیسہ لگائے گا, کیوں پیسہ لگائے گا؟ پھر وہی ہوگا, آپ پلاٹ بیچیں, پلاٹ خریدیں. اب میں اپنا پلاٹ 1 لاکھ کا 2 لاکھ میں بیچ دوں گا, 2 لاکھ کا 4 لاکھ میں بیچ دوں گا, میں خوش ہو جاؤں گا. لیکن اکانومی کا جو لوگ اکانومی کو جانتے ہیں کہ اکانومی کیسے ورک کرتی ہے, ان کو پتہ ہے کہ کتنا بڑا نقصان ہم نے کر دیا اسکول کے اندر. اور اسکول اور یونیورسٹیز میں بھی یہ مسئلہ بحال اب تھوڑا سا ایڈریس ہو رہا ہے, لیکن یہ انٹرپرینورشپ کا آئیڈیا بھی بہت نیا ہے ہمارے یہاں. جو اسٹارٹ اپ کلچر ہے نا, یہ بہت دیر سے لینڈ ہوا ہے. پہلے تو ہمارے یہاں بس ایک ہی بات تھی کہ جس کے پاس پیسہ ہے وہ بزنس کرے گا, جس کے پاس پیسہ نہیں وہ نوکری کرے گا. یعنی میں آپ کی بات سے سمجھ پایا ہوں کہ جو یہ نوکر بنانے کا مسئلہ ہے, اصل اس میں تعلیمی نظام قصوروار نہیں ہے, بلکہ اصل اس میں ہمارا ایک پورا سسٹم قصوروار ہے. اسپیسیفکلی تعلیمی نظام, تعلیمی نظام میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے زیادہ پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں نا, وہ پھر نوکری ہی کرتے ہیں. جو بیک بینچرز ہوتے ہیں, جو بیچارے کہیں فیل ہو جائیں یا کوئی سپلی آ جائے, یا جن کے بعد کوئی آپشن نہیں ہوتا نا کہ اچھی نوکری نہیں ملے گی, تو سوچتے ہیں آپ کچھ کام کر لیں. اچھا, مجھے ایک بات ذہن میں آ گئی اچانک سے. ہمارے یہاں چونکہ انٹرپرینورشپ اب لانچ ہو چکی ہے, بہت سارے لوگ کر رہے ہیں, تو یونیورسٹیز میں کورسز بھی لانچ ہو گئے. ایک کویشچن مارک یہاں پہ یہ آتا ہے کہ بہت ساری یونیورسٹیز میں اور بہت سارے انسٹیٹیوٹس میں ٹیچرس انٹرپرینورشپ پڑھا رہے ہیں, جبکہ انہوں نے خود کبھی بزنس نہیں کیا اور کبھی خود انٹرپرینور نہیں رہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو بہت بڑا مسئلہ ہے ہماری یونیورسٹیز میں ہوتا ہے کہ ٹاپر ہوتے ہیں وہ فوراً سے ٹیچر بن جاتے ہیں. تو اگر آپ انڈسٹری کا ایکسپوجر لیے بغیر کام کر رہے ہیں نا یونیورسٹی میں, تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. یہاں تو چلے بہت ہی تھیوریٹیکل قسم کے کورسز ہوں, یہ تو پریکٹیکل سائڈ والی فلسفہ پڑھا لیا, یا وہ لاجک وغیرہ کے کورس ہوتے ہیں کمپیوٹر میں اور ڈفرینٹ انجینئرنگ فیلڈس کے اندر لاجک وغیرہ پڑھاتے ہیں. لیکن یہ جو انٹرپرینور کے کورسز ہیں, تو بھائی اس کو پڑھانا چاہیے نا. کہ مطلب یہ تو ایسے ہی ہو گیا کہ میں آپ کو یہاں پہ جہاز اڑانا سکھا دوں یوٹیوب کی ویڈیو بنا کے کہ آپ یہ بٹن دبائیں اور ایسے کریں ویسے کریں. جب تک میں نے جہاز نہیں اڑایا تو اور ایکسپیرینس نہیں کیا, تو وہ پھر میں مسئلہ کیسے بتاؤں گا. یہ مسئلہ بحال ہے ہمارے یہاں. ہاں, اس میں ایک چیز ضرور ہے کہ انٹرپرینورشپ کی نا ایک تھیوریٹیکل سائڈ بھی ہے. ہاں, وہ اگر وہاں تک بات تو ٹھیک ہے, لیکن جو پریکٹیکل چیزیں تو انہیں کو کرانی چاہیے جو انڈسٹری کے لوگ ہوتے ہیں. انڈسٹری کے لوگ. اچھا, ایک ہمارے یہاں ظاہر سی بات ہے, ہم تعلیمی نظام پہ بات کریں تو مدارس بھی ہمارے تعلیمی نظام کا ایک حصہ ہے. تو وہاں کے طلباء کے حوالے سے ایک بات ہمارے یہاں جو ایک عام پائی جاتی ہے وہ یہ کہ ان کے پاس مواقع نہیں ہوتے کمانے کے. جب یہ فارغ التحصیل ہوتے ہیں, پڑھ کے نکلتے ہیں, گریجویشن کی کمپلیٹ ہو جاتی ہے, ان کو معاشی مسائل کا بڑا سامنا ہوتا ہے. تو اس حوالے سے چونکہ آپ کا بھی مذہبی بیک گراؤنڈ ایک ہے, مسجد مدرسے سے اور ساری چیز آپ بھی دیکھ رہے ہیں, تو اس حوالے سے آپ کیا رائے دینا چاہیں گے؟ اب جہاں تک بات ہے ہمارے مدارس کی, ظاہر ہے کہ یہاں سے بہت عظیم لوگ پیدا ہوتے ہیں اور ہم سب ان لوگوں کے محتاج ہیں, کیونکہ وہ ہمارے دین کے معاملے میں رہنمائی کرتے ہیں, اور دین ہمارا سب سے بڑا زندگی کا مقصد حیات ہے کہ کس طرح سے ہم اللہ کے حضور کامیاب ہو جائیں. تاہم ان لوگوں کے ساتھ مسئلہ اب یہ پیش آ گیا ہے کہ وہ کس طرح سے لوگوں کے آگے اپنا ہاتھ نہ پھیلائیں, کیونکہ پورا کا پورا سسٹم آپ نے چندے پہ بنایا ہوا ہے, کوئی سیلف سسٹینیبلٹی وہاں پر ہے نہیں, اور کوئی رستہ نظر بھی نہیں آتا سوائے اس کے کہ آپ اس سسٹم کے اندر جو اسکل بیس ایجوکیشن ہے اس کو کسی حد تک شامل کریں. اب سوال یہاں پر جیسے یہ بات ہوتی ہے نا, ایک بڑی پیٹنٹ سی بحث ہے, اس کے ہر سوال کا ایک جواب تیار ہے آگے. وہ یہ کہ آپ جیسی بات کرتے ہیں کہ اسکل بیس ایجوکیشن کریں, تو وہ کہتے ہیں کہ یار دیکھیں مدارس کا کام کوئی انجینئر پیدا کرنا تو نہیں ہے,
مدارس کا کام کوئی ڈاکٹر پیدا کرنا تو نہیں. یہ بھی آپ نے کوئی 100 بات سنی ہوگی زندگی میں, ہم بھی سنتے رہتے. تو صحیح ہے بھائی, مدارس کا کام انجینئر اور ڈاکٹر پیدا کرنا نہیں ہے, لیکن مدارس کا کام یہ تو ضرور ہے نا کہ اگر 8 سال 10 سال 6 سال کچھ بچہ آپ کو دے رہا ہے جہاں پر آپ اس کی دینی ذہن سازی کر رہے ہیں, دینی طور پر کفالت کر رہے ہیں, تو یہ انشور کریں کہ وہ آپ کے پاس سے یا کہیں اور سے کیا اس قابل ہو رہا ہے کہ وہ معاشی طور پر دنیا کا سامنا کر سکے. اب جس طرح سے انفلیشن اور مہنگائی کے معاملات ہیں, آپ مجھے بتائیں کتنے مساجد میں ائمہ حضرات کی تنخواہ بڑی ہوگی. آپ کو پتہ ہے, تو بہت بڑے بڑے مدارس ہیں ہمارے یہاں پر, اساتذہ تنخواہ ہے کیا, میں وہ تنخواہ بول نہیں سکتا شرم کے مارے ابھی آپ کے سامنے, اور کیوں آپ جانتے ہیں وہ, تو اس تنخواہ پہ انسان کا گزارا پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے. اور پھر یہ بات کر دینا کہ ہم تو صرف آخرت کی تیاری کر رہے ہیں, تو دیکھیں وہ تو اللہ نے دنیا اور آخرت کو ایک دوسرے سے کنیکٹ ہی رکھے نا. وہ جو ہم بات کرتے ہیں اسکول اور کالج ڈسکنیکٹیڈ ہے اور کالج اور یونیورسٹی ڈسکنیکٹیڈ ہے, یہاں پر وہی مسئلہ ہے کہ دین اور دنیا کو بھی ایک طرح ہم نے ڈسکنیکشن میں رکھا ہوا ہے. تو میری گزارش یہ ہے, اب ظاہر ہے کہ کسی کو پسند آئے تو بات وہ عمل کریں, ورنہ فبیا, کہ آپ جو دینی مدارس کا کورس ہے نا, اس کو تھوڑا سا جو ہے نا ابریج کرنا پڑے گا, اس کو کنسائز کرنا پڑے گا, اور کچھ آپ کو اس طرح کی چیزیں انسرٹ کرنی پڑیں گی اپنے ایجوکیشن سسٹم میں کہ جس سے وہ اگین انگریزی, آئی ٹی, کچھ ڈیجیٹل آرٹس یا کچھ ایسا اسکل سیٹ کہ جس سے وہ دنیاوی طور پر کچھ اپنی کفالت بھی کر سکے. اب یہ باتیں کرنا تو بڑا آسان ہے, لیکن جب ہم یہ پریکٹیکلی کرنے کے لیے جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایک چیز کمپرومائز ہو جاتی ہے. مثلا آف دا اسکول میں جو ہم نے اسلامک سیکشن شروع کیا ہے, وہاں پہ ہم نے فی الحال صرف حفظ اور ناظرہ ہی رکھا ہے. ہم نے ابھی فی الحال عالم بنانے والا معاملہ شروع نہیں کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ بہت ہی بڑا چیلنج ہے, اس سلیبس کو سمجھنا پڑے گا کہ بھائی یہ پاسبل ہے بھی یا نہیں ہے. زیادہ تر ہم آپ کے ساتھ ہیں نا. بالکل سر, آپ ہمارے ساتھ ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, لیکن چیلنج وہ آتا ہے نا کہ علماء کرام کی جو میجورٹی ہے نا وہ اس چیز کو شاید قبول نہیں کرتی نا, کہ اب آپ جب یہ بڑی تنقید ہوتی ہے نا کہ اگر آپ سلیبس تھوڑا سا کم کرنے کی کوشش کرتے ہو, کہتا ہے آپ کس قسم کے عالم پروڈیوس کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو ماہرین سے آپ ہیں کہ آپ لوگوں کو دیکھنا پڑے گا کہ جو سلیبس پڑھایا جا رہا ہے 8 سال کے اندر, کیا اس کے اندر سے کچھ چیزیں کم ہو سکتی ہیں جس سے دوسرے اسکل بیس ایجوکیشن کو شامل کیا جائے. ورنہ تو پھر یہی صورتحال ہے کہ آپ عالم بنائے جائیں گے اور ان کی عالموں کی مارکیٹ میں کوئی کھپت نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم رہتے ہیں یہ سرمایہ دارانہ نظام میں, کیپٹلزم میں. یہ دنیا ہم نے تو نہیں بنائی نا, تو یہاں پر چیز کی ویلیو دیکھی جاتی ہے اس کی قدر سے کہ وہ کیا چیز پروڈیوس کر رہی ہے. ظاہر ہے کہ ہمارا نقطہ نگاہ یہی ہے کہ عالم دین ہماری زندگی کا سب سے اہم آدمی, اس لیے کہ ہمیں اللہ سے قریب کر رہا ہے, ہماری آخرت اور ہمارا امام ہے, نماز پڑھا رہے ہیں ہمیں. لیکن وہ جو یہ موجودہ سرمایہ دارانہ نظام جس میں ہم زندہ ہیں نا, اس میں ویلیو وائز اس کی کوئی پوزیشننگ نہیں ہے نا. یہ مسئلہ ذرا پیچیدہ مسئلہ ہے. بالکل ایسا ہے, بالکل ایسا ہے. یعنی آپ جو ہے وہ چاہتے ہیں, یعنی نصاب کو کچھ اس کو دیکھ کر اور اس میں کچھ ایسی اسکلز ان میں ڈیولپ کی جائیں کہ وہ اچھے انداز سے کمانے کی طرف جا سکیں. کر بھی رہے مدارس, لیکن میرا تجربہ یہ کہ زیادہ تر نا تکلفاً اور بس ڈال دیے کچھ چیزیں کہ مہینے میں 1 دفعہ انگریزی پڑھ لو, 2 دفعہ آئی ٹی کی کلاس لے لو, تو فوکس جب تک نہیں ہوگا نا. دیکھیں اس میں ایک اور بڑی نا تلخ بات بھی ہے, اگر آپ اجازت دیں. میں خود ایک مذہبی گھر سے ہوں, میرے والد صاحب امام ہیں. ہم اپنے بچوں کے لیے کیا کھاتے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو کیوں دنیاوی طور پر انگریزی سکھاتے ہیں, ان کو جدید علوم دلواتے ہیں, اور بڑے بڑے علماء اور اس میں سیاسی لیڈران مشہور ہیں جن میں بچوں نے امریکہ سے پڑھا, کینیڈا سے پڑھا, انگلینڈ سے پڑھا, اور اچھی بات ہے. اور ابھی حالیہ ایک واقعہ بھی ہوا, آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ ایک صاحب, حالانکہ ان کا کیا قصور ہے بھائی, انہوں نے تو اچھا کام کیا نا کہ دنیا کو مسخر کرنے کے لیے تو علم چاہیے آپ کو, وہ علم دلانے کے لیے اپنے بچے کو ایک تعلیم دلانے کے لیے بھیجا اور تصویر ڈال دی. لیکن یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ پھر ہم اپنے مدرسے کے بچے کے لیے وہ کیوں نہیں چاہ رہے جو اپنے بیٹے کے لیے چاہ رہے ہیں؟ ہم اپنے مدرسے میں آنے والی اس طالبہ کے لیے وہ کیوں نہیں چاہ رہے جو اپنی بیٹی کے لیے چاہ رہے ہیں؟ بس میرے خیال سے بات یہاں کمپلیٹ ہو گئی ہے کہ اگر میں اپنے بچے کے لیے جو چاہتا ہوں نا, میرا بیٹا حسن 5 سال کا ہونے والا ہے, وہ میں بس یہ دیکھتا ہوں آف دا اسکول میں اکثر بات کرتا ہوں کہ بھائی کہ مجھے یہاں پر وہ نظام تعلیم, وہ اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن, وہ کوالٹی چاہیے کہ جو میں اپنے بچے کے لیے چاہتا ہوں. اگر ہم سب اپنے اپنے بچوں کی طرح اپنے ادارے میں آنے والے بچوں سے مخلص ہو جائے نا, تو پھر ذرا حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے ہمارے. بالکل. اچھا, اس میں پھر جو میں سمجھتا ہوں, چونکہ ظاہر سی بات ہے میں بھی اس دور سے گزرا ہوں, تو یہ ایک بہت بڑا ہے نا ایک سوالیہ نشان ہے
کیونکہ وہی جیسے آپ نے بات کی نا، ایک ہمارے یہاں جو بات کی جاتی ہے کہ مدارس کا کام انجینئر پیدا کرنا تو نہیں ہے، ڈاکٹر پیدا کرنا تو نہیں ہے، اور کسی حد تک وہ بات ٹھیک ہے، مدارس کا کام جو ہے وہ علماء پیدا کرنا ہے. بالکل یہی بات ہے کہ مدارس کا کام تو علماء پیدا کرنا ہے. آپ سوشل سائنسز والے ڈپارٹمنٹ جا کے تو نہیں کہیں گے نا آپ انجینئر کو نہیں پیدا کیا. لیکن جو ہماری جو ڈسکشن ہے اس کا جو مقصد ہے وہ میں واضح کر دوں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو. کہ پرابلم یہ آتی ہے کہ جب وہ گریجویٹ ہوتا ہے تو معاشی حوالے سے وہ بالکل بیچارہ پریشان ہوتا ہے، تو ہم اس کو بہتر کرنے کی اصل بات اس کا ایک اور کاؤنٹر بھی دیا جاتا ہے. وہ یہ کہا جاتا ہے کہ مثلاً کس نے BCom کر لیا یا فلسفے میں ماسٹرز کر لیا تو وہ بھی تو بے روزگار گھوم ہی رہا نا. لیکن دیکھیں سر اس میں ایک فرق ہے. جب وہ یونیورسٹی میں وقت گزار لیتا ہے نا تو وہ پھر جو کلیریکل جابز ہوتی ہیں یا کسی آفس کے اسٹرکچر میں کھپ جاتا ہے. اس کو کمپیوٹر چلانا آتا ہے, اس کو آرگنائزیشنل اسکلس کچھ نہ کچھ پیدا ہو جاتی ہیں, کیونکہ جتنے بھی سوشل سائنسز کے علوم ہیں اس کے ساتھ ساتھ ضروری حد تک وہ ہیومینٹیز کے علوم بھی پڑھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک فرق ہے کہ جس کو ذرا اہل مدارس کو سامنے رکھنا چاہیے. صحیح, بالکل بالکل بالکل. اور یقیناً جو نصاب ہے وہ تو اچھے سے اچھا ہونا چاہیے, مضبوط ہونا چاہیے تاکہ مضبوط عالم بھی پیدا ہوں. کیونکہ ظاہر سی بات ہے جہاں معاشی چیلنجز ہیں وہیں آج کے دور میں دینی چیلنجز بھی تو ہے نا. الہاد پھیل رہا ہے اور سیکولرزم, لبرلزم اور بہت ساری چیزیں ہیں. تو خیر ویسے الہاد, سیکولرزم اور لبرلزم تین چیزوں کو ایک سانس میں کہہ دینا جو ہے نا یہ تھوڑا سا یہ مناسب ہے. کیونکہ یہ اصل میں دیکھیں سیکولرزم کا مطلب کیا ہے. سیکولرزم, ہاں میں تو سمجھتا ہوں یہ تینوں الگ الگ اصطلاحیں ہیں اور ان کا معنی مطلب پتہ ہے. ہاں جی جی جی, اتنی کافی ہے بات. کیونکہ ہم ذرا مذہبی لوگوں پر یہ بھی ذرا کہ الزام ہے کہ ہم ہر چیز کو جو ہے نا ایک ہی لائن میں کھڑا کر کے فائرنگ کر دیتے ہیں. نہیں بالکل نہیں, اس کا یہ مقصد نہیں تھا. ظاہر سی بات ہے الہاد کی پوزیشن الگ ہے, سیکولرزم کی پوزیشن الگ ہے اور لبرلزم کی پوزیشن الگ ہے. ایک تو بالکل ہی آپ کو بے دین بنا رہا ہے, ایک نظام سے آپ کے دین کو خارج کر رہا ہے, اور ایک آپ کی زندگی سے دین کو. تو خیر بالکل کہ کچھ لوگوں کا اس پہ یہ کرٹیسزم ہے کہ نتائج تینوں ایک ہی پروڈیوس کرتے ہیں. اس پہ بحث ہو سکتی ہے. دراصل میں نے یہ وضاحت اس لیے کی کیونکہ یہ موضوع ایسا ہے مدارس کے حوالے سے, کیونکہ جب بات کی جاتی ہے تو کوئی غلط اس کو نہ لے لینا. تو اس لیے میں نے وضاحت کرنا ضروری سمجھی کہ ہماری جو گفتگو تھا اس کا مقصد صرف یہ تھا گفتگو کرنے کا کہ ایک بچہ جو مدرسے سے نکل رہا ہے تو وہ معاشی مسائل کے حوالے سے اس کے. آج سر آپ نے درس نظامی کیا نا, آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو ہماری جیسے خلافت عثمانیہ ہے, آٹومن امپائر, اس میں کیا ہوتا تھا, لوگ جب درس نظامی کر کے ڈگری حاصل کرتے تھے نا تو وہ پھر گورنمنٹ جابس پہ لگتے تھے. کوئی قاضی بن رہا ہے, کوئی پولیس کے محکمے جا رہا ہے. تو یہ درس نظامی تھا کیا؟ درس نظامی دراصل آپ ریاست کے لیے پڑھے لکھے لوگ پروڈیوس کر رہے تھے. شریعہ کمپلائنٹ کہہ لینا آپ, شریعہ کمپلائنٹ امپلائیز پیدا کر رہے تھے کہ جن کو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کے بارے میں معلومات تھی, ان کے اندر احساس تھا کہ ہم نے آخرت میں اللہ کو جواب دے دینی ہے, اس کے حساب سے زندگی گزارنی ہے, فقہ کے کیا مسائل ہیں, شریعت کے کیا مسائل ہیں, اور پھر وہ معاملات دنیا کے انجام دیتے تھے. اب یہ مجھے بتانا اس بات کا کیا جواب ہے کہ کیا اب درس نظامی کرنے کے فوراً بعد سے آپ معاملات زندگی میں یعنی آپ پروفیشنل لائف. میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں, ایک صاحب ہمارے دوست انہوں نے درس نظامی کیا اور وہ پریشان ہو گئے وہ معاشی طور پر کہ اب کیا کروں, کر تو لیا 8 سال لگا لیے. تو میں نے ان کو مشورہ دیا آپ نا انگلش میں ماسٹرز کر لیں یہاں سے کراچی یونیورسٹی سے. ان کو بہت مشکل ہوئی کیونکہ ان کو انگلش نہیں آتی تھی, اور پھر ماسٹرز کرنا وہ درس نظامی کی بنیاد پر ہوتا ہے, آپ کو ایم اے مل جاتا ہے نا. اور کراچی یونیورسٹی میں شاید ابھی بھی ہوتا ہے, پہلے تو ہوتا تھا کہ اگر آپ نے ایک ڈسپلن میں گریجویشن کیا تو دوسرے ڈسپلن میں ماسٹرز کرنا الاؤ ہو جاتا ہے. تو انہوں نے وہ بڑی محنت کر کے وہ کر لیا, پھر ماشاء اللہ سے وہ ایک او لیول اسکول میں لگ گئے اور الحمد للہ وہ معاشی طور پہ بھی سیٹل ہو گئے. بہت دعائیں دیتے ہیں اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ چلے ہم نے دنیا کو دیکھا تو اتنی سمجھ ہے. اب دیکھیں نا, اگر وہی مدرسہ, بہت بڑا مدرسہ ہے وہ, اگر اپنے طلباء کو اتنا تیار کر دے کہ بھائی کہ جب تم گریجویٹ ہو کے درس نظامی ختم کر کے جو بھی تعلیم حاصل کرو مدد نکلو گے تو تم یونیورسٹی کے ساتھ الائن ہو جاؤ گے. اور اس سے ایک نقصان کیا ہوتا ہے کہ جب مدارس کے اسٹوڈنٹس دنیا کے علوم کو نہیں جانتے تو وہ ان کا کانفیڈنس چھین لیتا ہے. یہ مسائل ہم دیکھتے ہیں نا کہ وہ فیل کرتے ہیں, حالانکہ ایسی وہ بات ہوتی نہیں ہے. کیونکہ ایک مسئلہ یہ بھی ہو گیا ہماری سوسائٹی میں انفارچونیٹلی کہ جو مذہبی اصطلاحات ہیں نا انہوں نے بھی اپنا لگتا ہے معنی کھو دیا ہے. کیونکہ ہماری روزمرہ میں بہت زیادہ مذہبی اصطلاحات تو استعمال ہو رہی ہوتی ہیں, اگین وہ ہمارے حافظے میں ہوتی ہیں لیکن شاید ہمیں اس کے اتنے کوئی معنی نہیں پتہ ہوتے. اور میں نے تو بال یہ دیکھا ہے کہ کئی علماء جو ینگ علماء ہیں وہ جب دنیا داروں کی محفل میں آتے ہیں تو وہ پھر بڑی محنت سے اپنی زبان بدلتے ہیں, اپنی وہ انداز گفتگو بدلتے ہیں کہ تاکہ ایسا لگے کہ ہم آپ کے ساتھ الائن ہیں. یہ انسان کی فطرت ہے. گو کہ تھوڑی سی بات یہ مشکل سی بحث ہے. مدارس کو تھوڑا سا بس یہ کرنا پڑے گا کہ اپنے آپ کو جدید علوم سے ہم آہنگ کرنا پڑے گا.
کوئی چارہ ہے نہیں اب, اور جو موجودہ معاشی حالات ہیں اس کے بعد کیا بات کریں گے ہم. اچھا, وہ معاش والے چکر میں ایک پرابلم یہ آ رہا ہے, کیونکہ میں فیلڈ سے ریلیٹڈ ہوں تو مجھے اندازہ ہے کہ ہو یہ رہا ہے بچہ صبح یونیورسٹی جا رہا ہے اور شام میں مدرسہ جا رہا ہے. اب ہو یہ رہا ہے کہ اب ظاہر سی درسامی کی تعلیم کوئی آسان تو نہیں ہے نا, ٹھیک ہے وہ پڑھ رہا ہے درسامی تو اس کی برکات تو اسے ملیں گی, فوائد بھی ملیں گے, دین سے ایک اٹیچمنٹ بھی ہوگی, کچھ نہ کچھ دین کی سمجھ بوجھ بھی آتی رہے گی, لیکن وہ جو ایک معاشرے کی جو نیڈ ہے نا ایک مضبوط عالم جو فتنوں سے نبرد آزما ہو سکے, کہیں نہ کہیں پھر ہم وہ بھی کھوتے جا رہے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ظاہر سی بات ہے 5-6 گھنٹے یونیورسٹی میں لگا رہا ہے, تھک ہار کے رات کو جب مدرسے آ رہا ہے اس کا دماغ کتنا چلے گا. تو یہ بھی ایک پرابلم آ رہا ہے کہ مضبوط علماء ہمیں اس وجہ سے نہیں مل رہے. تو کہیں نہ کہیں ظاہر سی بات ہے وہی ڈیبیٹیبل موضوع ہے, بہت زیادہ اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے, لیکن کہیں نہ کہیں یہ ہے کہ اگر اس پہ تھوڑا بہت غور و خوض کیا جائے, کوئی ایسی راہ نکال دی جائے کہ مدرسے سے ہی بچہ اتنا ایکوپ ہو جائے کہ وہ دنیاوی میدان میں پروفیشنل جو ہماری انڈسٹریز ہیں وہاں پہ وہ چل سکے, تو میرے خیال سے پھر یہ والا پرابلم بھی جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا. اس کو 2 جگہ بھاگنا نہیں پڑے گا, ایک ہی جگہ وہ فوکس رہے گا. کمیوٹ کتنا مہنگا ہو گیا ہے, آپ اب جو ہماری سفر کرتے ہیں طلباء, کتنا زیادہ مہنگا ہو گیا ہے شہر میں کمیوٹ کرنا. میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کے بچوں کے اسکول کی فیس لیٹ سے 5-6 ہزار ہے اور وہ وین والے کو 8-9 ہزار دے رہے ہیں. آپ ذرا شہر کے ایک کونے سے دوسرے کونے ٹریول کریں 270-80 روپے پیٹرول کے ساتھ, تو کیسے ہوگا؟ ممکن نہیں ہے. بسوں کا کرایہ کرنا ہوگا. پھر بسوں کی حالات ایسے ہیں کہ جب آپ سارا دن پڑھنے کے بعد ایسی بس میں سفر کرتے ہیں تو آپ کے پاس جو بچی کچھ ذہنی استعداد ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. تو یہ آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی کہ اگر مدارس کے اندر ہی فوکس کر کے اور ذرا محنت سے اور ذرا ارادے سے ہم یہ کام کر لینا کہ جو وہ یونیورسٹی جا رہا ہے, کسی انسٹیٹیوٹ جا رہا ہے, آپ اس بچے کو وہیں دے دیں, انشاءاللہ دیکھیں بچے سب سے آگے ہوں گے. کیونکہ دیکھیں مدارس کی ایک بڑی خاص بات ہے جو کہ میرے خیال سے سوسائٹی کا یہ وہ سب سے مضبوط طبقہ ہے جو پڑھتا ہے. میں نے مدارس سے زیادہ یقین جانے کہیں لوگوں کو پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ کتابیں پڑھ لیتے ہیں, یہ رسالے پڑھتے ہیں, ان کو اخبار کا پتہ ہوتا ہے. تو مدرسے میں الحمدللہ یہ برکت آج تک موجود ہے, اور یہ اللہ نے ان کو ایک ایسی صلاحیت دی ہے کہ بہت ایوڈ ریڈرز ہوتے ہیں, بیٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یونیورسٹی لیول کے لوگوں کو. میں نے جو کچھ تنظیموں کے ساتھ این جی اوز کے ساتھ کئی سیشن دیے مدارس کے طلباء کو, ٹیچرس کو نا. میں ایز اے ٹرینر جاتا تھا وہاں پر, ابھی فی الحال میں نے گیپ لیا ہوا ہے. تو میں نے یہ دیکھا کہ مدارس سے جو اسٹوڈنٹ آتے تھے, اتنا اچھا سوال کرنا, پھر ان کا اتنا اچھا مطالعہ, پھر اتنا اچھا ریفرنس دینا, تو یہ تو ہمارے اسکول اور کالجز اور یونیورسٹیز میں بھی نظر نہیں آتا. انفارچونیٹلی چونکہ وہ اتنا چھپے ہوئے رہتے نا سوسائٹی سے, کہ سوشل میڈیا تک بھی ان کا ایکسیس مطلب یہ کہ سامنے آنے کا نہیں ہے, وہ کنزیوم تو کر رہے ہیں کانٹینٹ. تو اگر میرے خیال سے ماہرین تعلیم جو بڑے مدارس میں جائیں, آپ کو سب سے اچھے پڑھنے والے وہاں پہ ملیں گے. بس ان کے ساتھ زیادتی یہ ہو رہی ہے کہ ان کو جو جدید علوم کے معاملات نا ان کو بطور نقد تو پڑھا دیے جاتے ہیں کہ بھائی مغرب کے اندر کیا مسائل ہیں, کیا نقائص ہیں, کیا عیوب ہے, بالکل پڑھائیں بھائی, آپ پہلے پڑھا لیں. لیکن وہ بھی نہیں پڑھائے جاتے. نہیں, میں نے کچھ جگہ دیکھا ہے کہ اب تو باقاعدہ ایک معاملہ شروع ہوا ہے کہ کچھ اب جا کے شروع ہے, ورنہ پہلے یہ اس سے بھی آشنائی نہیں تھی. ہاں اب لیکن کم سے کم یہ بھی ایک احساس پیدا کر لیں کہ ہم مغرب کی بنائی ہوئی دنیا میں رہ رہے ہیں, ہمیں کم سے کم زندہ رہنے کے لیے نا جیسے مکی دور سمجھ کے وقت گزارنا پڑے گا. اچھا, ہم نے تعلیمی مسائل پہ تو بڑی بات کی, اور ہماری ایک جو سوسائٹی ہے ظاہر سی بات ہے ہم مسلمان ہیں, اور اسلام کو سمجھنا, فرض علوم کو جاننا یہ ہم سب کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. لیکن جو کنونشنل ایجوکیشن سسٹم ہے وہاں پہ اسلامیات ایک بس بڑا نام ہی ہے نا, مطلب وہاں کے لوگ بہت دور ہیں اسلام سے, نصاب تعلیم سے, اسلامی تعلیم سے, فرائض علوم سے, دینیات سے. یہ جو اتنا بڑا خلا ہے اس کو کیسے دور کیا جائے, ان کو کیسے جو ہے وہ قریب کیا جائے, کیسے سسٹم میں اس طرح کی کچھ انٹیگریشن ہو کہ وہیں بچہ جو ہے نا, اسلامک اسکولس تو خیر چل رہے ہیں لیکن یہ کنونشنل اسکولز ان کا مسئلہ کیسے حل کیا جائے. او لیولس پڑھ لیتے ہیں, میٹرک ہو گیا, انٹر ہو گیا, لیکن کچھ پتہ نہیں ہے, بنیادی مسائل نہیں پتہ. ایک بہت بڑی کوتاہی ہے ہمارے اسکولس کی کہ جو ہماری زندگی کا سب سے اہم مسئلہ ہے, ہماری آخرت کا مسئلہ, اس سے بالکل بے اعتنائی کی حالت سی لگتی ہے. ہم نے آف دا اسکول میں اس کو ایسے حل کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم نے ہر کلاس میں ناظرہ قرآن پاک لازمی کر دیا ہے. صحیح. اس سے ایک فائدہ تو یہ ہو رہا ہے نا کہ بچے کو یا بچی کو اب اسکول کے بعد ٹیوشن جانے کی یا مدرسے جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو آپ وقت والی بات کر رہے تھے نا کہ ایگزاسٹ ہو چکا ہوتا ہے طالب علم, ایک تو وہ فائدہ ہو جاتا ہے. دوسرا ہے کہ جس طرح ہم اسٹیم لرننگ کی بات کرتے ہیں نا, روبوٹکس میں یا کمپیوٹر میں, ڈیجیٹل آرٹس میں, بھائی یہ اسٹیم لرننگ اسلامیت میں بھی تو ہونی چاہیے نا, کہ وضو پریکٹیکلی کروا کے دکھائیں, آپ ایکٹیویٹیز پرفارم کروائیں. اور اب تو میں کہتا ہوں اگر آپ
کو اتنا اچھا ذہن نہیں ملا تو آپ چیٹ جی پی ٹی پہ ڈال دیں. میں نے وہاں سے کئی ایکسرسائز بنوائی کہ بھائی کہ ہم مسلمان ہیں, ہمارا یہ ریچولز ہیں, اس طرح سے کرتے ہیں, تو ہمیں بتائیں کہ ہم کیا کیا پرفارم کروا سکتے ہیں اسٹوڈنٹس سے نا. تو وہ ہم کرواتے ہیں, اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ایک زندہ تعلق بچے کو محسوس ہو, اور وہ ایک تعلق بوجھ نہ ہو, وہ ایک فورس تعلق نہ ہو, بلکہ وہ تعلق اس کے اندر سے ابھر رہا ہو. یہ کب ہوگا کہ جب وہ اللہ سے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی محبت, کوئی تعلق محسوس کرے گا, اس میں حالت شکر کیسے پیدا کرنی ہے, اس کو صبر کی تعلیم عملی طور پہ کیسے دینی ہے. تو اس طرح کی ایکسرسائزز بہت زیادہ ضروری ہے. ہم تو کر رہے ہیں, اور میرے خیال سے آپ کی ڈائریکشن اسکول میں بھی ان چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہوگا, لیکن زیادہ تر جگہ پر اس کی نہ ہونے کی اگین وہ وجہ ہے کہ ہمارے اسکول یا والدین یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی اس سے کیا معاشی فائدہ ہوگا, کیونکہ ہم تو بندے معاش بن کے رہ گئے نا, کہ بس یہ ہے کہ دنیا کیسے کمانی ہے. حالانکہ میں ساری باتیں کر چکا ہوں کہ بھائی دنیا کمانا بہت ضروری ہے, تو اب میرے خیال سے میں مبلغانہ کچھ 2-4 باتیں کرنے کا استحقاق رکھتا ہوں. تو یہ ہے کہ ہمیں بندہ معاش صرف نہیں بننا, ظاہر ہے کہ یہ ہمارا ایک مقصد حیات ہے کہ اچھی زندگی گزارنا, لیکن اپنے اصل سے دور نہیں ہونا. تو ایک اور چیز یہ ہے کہ اسکولز میں وہی مسئلہ کنجوسی والا, کہ آپ پروفٹس کما رہے ہیں اچھے, لیکن آپ اچھے علماء کو بلا کر ٹریننگ نہیں کروا رہے اپنے اساتذہ کی, اپنے سیشن نہیں کروا رہے. مطلب ایک انٹرپرینورشپ پہ تو ہم سیشن کروا کے بڑا فخر محسوس کرتے ہیں, اور کرنا بھی چاہیے کہ یار چلو ہم نے ایک نئی دنیا کے کام کیا, لیکن اب ہم یہ بھی تو سیشن کروائیں نا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی محتاجی, اللہ تعالیٰ کے بندے کیسے بنیں گے, قرآن سے ہمارا کیا تعلق ہے, قرآن کو پڑھنے کے کیا آداب ہیں, اور قرآن کو پڑھنے کا کوئی ذوق دلانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. تو یہ میرا بہرحال یہ نقد ہے اسکولس پر, سب تو نہیں, بہرحال کافی لوگ اس میں شامل ہیں کہ وہ چلیں ربیع الاول میں کوئی محفل کروا دی رسمی طور پر, محرم میں امام حسین کا کوئی دن منا دیا, رمضان میں ایک کر لیا, لیکن وہ ایک ایسے لگتا ہے کہ بس ایک رسم سی تھی, وہ پوری ادا ہو گئی. وہ ہمارے اسٹرکچر کا, ہمارے مزاج کا, ہماری آرگنائزیشن کا حصہ نہیں ہوتی. اور یہ واقعتاً ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ جو ہماری تعلیمی ادارے ہیں نا, وہ دین سے بالکل بے اعتنائی کی حالت میں جاتے جا رہے ہیں. اور کنونشنل ایجوکیشن سسٹمز کا باقاعدہ انتخاب اس لیے کیا جاتا ہے کہ اسلامیت نہیں ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ ایک المیہ ہے. تو بہرحال اچھا, اس میں وہ کہیں بات نہ ہونا کہ ایک تو وہ ذرا مسئلہ کی بنیادوں پر اختلاف ہے, لیکن بھائی چلیں آپ وہ دین کا حصہ پڑھائیں کہ جو سب کے یہاں مشترک ہے. ظاہر دین کا بڑا حصہ تو سب کے یہاں مشترک ہی ہے نا, اور دین کا سب سے بڑا موضوع اگین وہی اخلاق کا موضوع ہے کہ آپ کو بھائی 2 چیزیں دین سکھاتے ہیں نا. اگر ہم دین کے پورے مقصد کو 2 حصوں میں بیان کر دیں کہ مجھے عبداللہ کیسے بننا ہے, اللہ کا بندہ کیسے بننا ہے, اور پھر یہ کہ مجھے انسانوں کے حقوق کے معاملے میں اب کیسے اپنے آپ کو تیار رکھتے ہیں, یہ 2 ہی رستے ہیں دین کے. اور ظاہر سی بات ہے جیسے وہی آپ نے کہا مشترکات, تو توحید, حضور علیہ السلام پر ایمان, ان کا خاتم النبیین ہونا, آخرت پر ایمان, اس پر ان کا بلیو, وہ بڑا ضروری ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ قرآن پاک کی طرف ان کی ایک رغبت ہو گئی. پھر عبادات, روزہ, نماز, حج, ان کا ایک شوق, ان کی طرف اس کی ایک ترغیب, اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے. تو سب چیزیں ہی ایک ہیں. اور پھر اخلاقیات سب سے بڑھ کر ایک اوپن ڈائلاگ کی بھی ضرورت ہے. ابھی ہمارے ایک بڑے اچھے دوست ہیں, انہوں نے ایک بات بتائی کہ ان کی بیٹی ہیں تو 11-12 سال کی, تو انہوں نے کہا کہ نا میں نماز پڑھتی ہوں تو مجھے مزہ نہیں آتا, بوجھ سا لگتا ہے. تو وہ بڑے ذہین آدمی ہیں, تو انہوں نے اس مسئلے کو ایسے ٹیکل کیا. انہوں نے کہا کہ دیکھو بیٹا, جب میں بھی چھوٹا تھا ہمارے ساتھ بھی ایسے ہوتا تھا, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ نماز کس پر بوجھ ہوتی ہے؟ اس کا قرآن نے جواب دیا ہے کہ نماز اس پر بوجھ ہوتی ہے جو اللہ سے تعلق کو محسوس نہیں کرتا. یہ جو تم زندگی میں نعمتیں انجوائے کرتی ہو, یہ کہاں سے آئی ہیں یہ؟ وہ جو غالب نے بھی کہا نا, ابر کیا چیز ہے, ہوا کیا ہے. تو یہ تو بہت بنیادی سوال, وہی جو بات ہم پلٹ رہے ہیں پیچھے کی طرف. کارل ساگت نے کہا کہ بھائی ہم جب پرائمری اسکول میں جاتے ہیں تو بہت بنیادی سوال بچے پوچھتے ہیں, ہرا کیوں ہے, یہ ہوا ٹھنڈی کیوں ہے, یا سورج جو ہے پیلا کیوں ہے. تو وہ کہتے ہیں, میں نے ان کو سمجھایا کہ یہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں نا, یہ جس خالق نے ہمیں عطا کی ہے, تو کیا ہم اس سے کوئی تعلق محسوس نہیں کرتے؟ اگر میں ایز اے والد, ایز اے فادر تمہارے لیے کچھ کرتا ہوں تو تم مجھے تھینک یو کہتی ہو, میرے ساتھ ایک تعلق میں آتی ہو, تو جو خالق ہے اس سے ایک زندہ تعلق ہوتا ہے اور اس کو بوجھ محسوس نہیں کیا جاتا. تو یہ دیکھیں نا, یہ کتنا اچھا ایک احسن طریقہ ہے. تو اگر ہمارے اسکولز میں, ہمارے تعلیمی نظام میں, حتیٰ کہ ہمارے مدارس میں اگر اللہ سے تعلق کو ہی مضبوط کر دیا جائے نا, تو ہمارے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے. کیونکہ ہم نے مطلب انفارچونیٹلی دین کے بہت سے معاملات کو ذہنی جمناسٹک بنا دیا ہے. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ آخرت میں نعوذ باللہ کوئی MCQ پیپر ہو رہا ہوگا کہ تمہیں یہ چیز پتہ تھی, وہ چیز پتہ تھی. لیکن دین اپنی اصل میں خبر ہے. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ایمان لے کے آ گئے. اب ہمیں
اپنے حال سے ثابت کرنا ہے کہ ہم دیندار ہیں. علم کے معاملے میں تو ظاہر ہے آپ مجھ سے بہت آگے, میں کیسے آپ کا مقابلہ کر سکتا ہوں. بالکل بالکل, فلسفے تو بہت پیش کیے جا سکتے ہیں, باتیں تو بہت کی جا سکتی ہیں, دلچسپ نکات بھی بیان کیے جا سکتے ہیں, لیکن اصل دنیا عمل کی دنیا ہے. عمل کی دنیا, اور اقبال نے کہا تھا نا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی, یہ خاک کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تو یہ کہ مطلب نقطہ یہ ہے کہ اسلامیات میں بھی اسٹیم لینڈنگ لے کے آئے بھائی. ایگزیکٹلی. تو اسی آپ کے جو ہے وہ خوبصورت شعر پر آج کی اس پوڈ کاسٹ کا ہم اختتام کرتے ہیں. میں بس یہ چاہوں گا کہ اگر کوئی خاص میسج آپ اس پلیٹ فارم سے دینا چاہیں پیرنٹس کے لیے, ٹیچرس کے لیے, بچوں کے لیے, تو پلیز کیمرے. دیکھیں بس میرا میسیج یہی ہے کہ جو آپ کا بچہ ہے نا وہ ایک پروجیکٹ ہے, وہ ایک انڈیویجول ہے, اس کو ایک انڈیویجول ایک فرد کی حیثیت سے ٹریٹ کریں. اور اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازا ہے تو آپ یہ جان لیں کہ پاکستان جیسی سوسائٹی میں یہ 20-22 سال کا پروجیکٹ ہے آپ کا. تو اس پروجیکٹ پہ انویسٹ بھی کریں, اس کو ٹائم بھی دیں. صرف بچہ پیدا کر دینا مسئلہ نہیں ہے, اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو 20-22 سال تک کس طرح سے ایک اخلاقی وجود بنانا ہے جس سے وہ پورے معاشرے کے لیے کارآمد ہو, اور پھر وہ کل قیامت کے دن اللہ کے حضور بھی کامیاب ہو جائے. جی ناظرین, تو اسی کے ساتھ ہم آج کی اپنی اس پوڈ کاسٹ کا اختتام کرتے ہیں. میں ایک مرتبہ پھر آپ کا شکر گزار ہوں نجم بھائی, ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو رہی. تو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی کسی نئے مہمان کے ساتھ, کسی نئے موضوع کے ساتھ. اور ایجوکیشنل, تربیہ, پیرنٹنگ, ان ٹاپکس سے ریلیٹڈ کوالٹی کانٹینٹ دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. فی امان اللہ.